مجھے اپنے گھر میں بھی بہت ادب مخالف ماحول ملا. مظہر کلیم کے ناول، طارق عبدالحلیم شرر کے ناول، ڈپٹی نذیر احمد کے ناول کہ میں یہاں نیفے میں چھپا چھپا کے لے کے گھومتا تھا، کھیتوں میں پڑھتا تھا، بلکہ میں نے واش روم میں بھی پڑھا ہے. واش روم میں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ گزارتا رہا پڑھتا تھا. اصل میں ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. اس کے ٹائٹل پر نا تصویر ہوتی تھی خواتین کی، تو اس سے وہ سمجھتے تھے کوئی بری چیز پڑھ رہا ہے. تو آپ نے بتایا نہیں کسی کو ٹائٹل کے اندر بھی کتاب ہے؟ میں جتنا بھی بتاتا وہ تو سمجھتے جھوٹی بول رہا. ذہن کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ بچے کتابیں پڑھ لیں گے، ادب پڑھ لیں گے، جدید چیزیں پڑھ لیں گے تو کیا یہ خراب ہو جائیں گے؟ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ نہیں پڑھ سکیں گے، یعنی کہ اضافی بوجھ آ جائے. حالانکہ بوجھ کہاں نا، ایک بچہ ہے 24 گھنٹے وہ مدرسے سامنے آئے گی. میں نے خود یہ ساری چیزیں درس نظامی کے ساتھ سیکھی ہیں اور الحمدللہ درس نظامی میں بھی میرا رزلٹ بہت اچھا آتا تھا. اچھا، ان کے ذہن میں کہ ڈسٹریکشن ہے، جس طرح ہمارے ہوتا ہے کہ تم بہت زیادہ کرکٹ کھیل رہے ہو، تم بہت زیادہ دوستوں میں گھوم رہے ہو، ٹی وی دیکھ رہے ہو، بہت موبائل استعمال کر رہے ہو. اگر آپ اپنے کورس اور مدرسے کے سلیبس کے علاوہ چیزیں پڑھیں گے تو یہ بچہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا. یہ تصور پھر آپ میں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا جو کتب خانہ ہے وہ مکتبہ ہونے سے زیادہ وہ مکتب ہے. اگر کچھ اضافی ادھر ادھر کی چیزیں طلبہ اپنی شوق سے بھی پڑھتے ہیں تو اس سے باقاعدہ روکا بھی جاتا ہے. وہاں اب بھی کچھ اس طرح کا ماحول ہے، جیسے اب بھی ہے ایسا. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے ان کو کتابوں کے کام پہ لگاؤں. تو یعنی مطالعے پر لوگ جو ہے نا بہت محدود ذہن کے ہیں، محدود نظریات کے ہیں، اور ایک شدت ہے وہاں مزاج میں، محبت میں بھی شدت ہے، نفرت میں بھی شدت ہے، سیاسی وابستگیوں میں بھی شدت ہے. جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں ان کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وہ کے پی کے میں ٹھکانہ بنائے. ہاں، ہمارے یہاں کے پی میں مذہب پر چلن بہت زیادہ ہے، لیکن مذہبی علم میں عرصے سے ارتقاء نہیں ہوا ہے، اس میں کوئی ترقی نہیں. اور جو اگر لوگ وہاں کام کرتے بھی ہیں تو وہ باہر جا کے کر رہے ہیں. جیسے مفتی رضا الحق صاحب ہمارے سوابی کے ہیں تو وہ افریقہ کے مفتی اعظم ہیں. قاضی فضل اللہ صاحب ہیں تو وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. ہمارے پرانے علماء جو ہیں وہ شیخ الاسلام بھی ہیں، ساتھ ساتھ ماہر ریاضی بھی ہیں، کورس میں شامل تھا. جیسے مفتی تقی عثمانی کے ماہر معاشیات بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، جج بھی رہ چکے ہیں. یعنی وہ عصری علوم میں بھی ید طولہ رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ دینی علوم میں وہ شیخ الاسلام ہیں. ایسا نا وہ اس میں کامل نہیں ہوتے. اگر آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کو فزکس دے دیں کسی یونیورسٹی میں تو شاید وہ نہ پڑھا سکے. فزکس تو ان کا شعبہ نہیں ہے، لیکن معاشیات، اسلامی معاشیات، اس میں تو ان کا تو شعبہ ہے. وہ پہلے نا علوم اتنے ڈیولپ بھی نہیں ہوئے اور وہ کم بھی تھے. علوم جتنے زیادہ اسپیشلائزیشن اب زیادہ آ گئی ہے، یہ بھی ہے، اور وہ محدود تھا. ہمارے مدارس میں ایک خامی یہ ہے کہ ہر استاد جو ہے وہ عربی ادب کا بھی استاد ہے، وہ تفسیر کا بھی استاد ہے، وہ منطق کا بھی استاد ہے، وہ فلسفے کا بھی استاد ہے. یعنی وہ جو تخصص والا معاملہ ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے. کالج لیول پر، اسکول میں، کوچنگ میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں مہارت کسی اور سبجیکٹ میں ہوتی ہے لیکن تو کوئی مل نہیں رہا ہوتا تو لو بھائی تم کھڑے ہو کے پڑھا لو. یہ جو اتنے بڑے علماء اور مفسرین مترجمین گزرے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے تراجم میں بھی سقم ہے؟ ترجمہ ٹھیک بھی ہو، ظاہر ہے اصل اور نقل میں فرق تو ہوتا ہے. عربی متن میں گنجائش ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی مطلب ہو، تو وہ جو توسع آتا ہے اردو ترجمے نے آپ کو محدود کر دیا کہ بس یہی اس کا مطلب ہے. اس کا مطلب ہے قطعی الدلالہ معنی ہونے میں یقین نہیں رکھتے؟ نہیں، وہ اس میں تو میں رکھتا ہوں لیکن وہ جو مترجم ہے اس کے مطلب کے قطعی الدلالہ ہونے میں متن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو وہ لفظیات میرے ذہن میں ایک خاص شکل کے ساتھ وہ اردو کے سانچے میں منظم ہونا. آپ کے دماغ میں گوگل ٹرانسلیٹر لگا ہوا ہے، بنا بھی نہیں ہے. شعر تو بہت لوگ کہتے ہیں، ان کی بڑی بات یہ ہے کہ 4 زبانوں میں شعر کہتے ہیں. فارسی سے منظوم تراجم کرتے رہے. یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے اس کتاب کے بارے میں بتائیں. چہار عکس اس کا نام ہے اور یہ نام قبلہ احمد جاوید صاحب نے دیا. بیدل ان کے ہاں مضامین کم ہیں، وہ ایک ہی مضمون کو کئی طرزوں سے پیش کرتے ہیں. ایک پھول کا مضمون تو 100 رنگ سے باندھو. عربی بہت مشکل زبان ہے اور ماشاءاللہ یہ جو پورا 8 سال کا درس نظامی کا سسٹم ہے اس میں عربی سالوں سال پڑھا کر طلبہ کو اس حد تک عربی دان بنا دیتے ہیں کہ وہ متن سے براہ راست قرآن و سنت کا مطالعہ کر سکے. اس کے مقابلے میں فارسی تو بہت ہی زیادہ آسان زبان ہے. نہیں، فارسی تو 6 مہینے کے اندر پڑھائی جا سکتی ہے، لیکن ان 20-30 سالوں میں ہمارے مدارس میں تبدیلی آئی. انہوں نے بالکل فارسی کو سرے سے ترک کر دی. اس کو میں درس نظامی کا ایک عیب شمار کرتا ہوں. السلام علیکم. آج سوابی سے آئے ہوئے ایک شاعر، ایک استاد، ایک محقق، ایک مترجم ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب فضل اللہ فانی صاحب. فضل اللہ فانی صاحب علمی حلقوں میں بہت ماشاءاللہ سے اچھی شہرت رکھتے ہیں اور ان کا جو کام ہمارے سامنے آتا رہتا ہے وہ ہم سب کے لیے
بہت سے معاملات میں رہنما ہوتا ہے کہ اس دور انحطاط میں بھی، ایسے دور میں بھی کہ جب ہم زوال کی باتیں کر رہے ہیں، اس میں بھی کچھ ایسے تابندہ رخشندہ ستارے ہیں کہ جو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور ادب کے افق پر، یعنی کہ جو ہمارا ادبی جو ہورائزن ہے اس پر جو ہے وہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں اور بہت ہی بے لوث ہو کر کام کر رہے ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے کو ہوسٹ جناب حسان خان ہیں، یہ بھی ایک مترجم ہے. تو آج میں دو مترجمین کے درمیان ہوں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے آئیں کہ جن کا ترجمہ مجھے انگریزی میں کرنا پڑے، اور آپ لوگوں کو دیکھ کر میرے زبان سے بھی افق اور ادب ایسے بھاری الفاظ نکل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، تو جو بھی مشکل لفظ آئے گا انشاءاللہ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ساتھ کر دیا جائے گا. تو فانی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسکول تشریف لے کے آئے. بہت شکریہ آپ کا بھی. ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو ہم نے یہاں پہ مشاعرے میں سنا اور وہ یاد ابھی تک میرے ذہن میں تازہ ہے. حسان خان صاحب کو اب ہمارے پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یہ متعدد زبانیں جانتے ہیں. اگر ہم صرف یہ بتانے لگ جائیں کہ ان کو کتنی زبانیں آتی ہیں تو بہت زیادہ وقت ہمارا اسی میں نکل جائے گا. تو حسان بھائی گفتگو شروع کرتے ہیں. میں بس پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آج کل، بلکہ آج کل تو نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں گندھا ہوا مسئلہ ہے انتہا پسندی کا. اور ابھی جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے سوات میں ہوا ہے، تو اس کے بعد سے نا پھر بڑا دل مغموم ہے کہ جہاں پر یقیناً ہم اپنی روایتوں کے لیے پہچانے جاتے ہیں، اپنی مہمان نوازی کے لیے پہچانے جاتے ہیں، وہاں پر اس طرح کے واقعات ہونا بہت افسوسناک ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس پر جو جس طرح کا سوشل میڈیا پہ رد عمل آیا، اور ایک واقعہ بلکہ کچھ اور بھی واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں، ان کی بنیاد پر پوری قوم کو جرنلائز کرنا اور لوگوں کے بارے میں ایک منفی پروپیگنڈا شروع کرنا، تو یہ دونوں ہی انتہائیں ہیں، یہ دونوں ہی نہیں ہونی چاہیے. اعتدال کا رستہ ضروری ہے. سب سے پہلے آپ بتائیں کہ بھائی جو ادب ہے، شاعری ہے، اس کے ذوق سے انتہا پسندی کا مقابلہ کس طرح سے ہو سکتا ہے اور کتنا ضروری ہے یہ ذوق انسان کی طبیعت میں ہونا؟ یہ جو جمالیات ہیں اور جو فنون لطیفہ ہیں، تو ان کا تعلق جو ہے وہ دل کی نرمی سے ہے. کیا کہیں، جس کا دل جتنا نرم ہوگا اور تو وہ اتنا ان فنون کی طرف متوجہ ہوگا اور ان سے وہ اتنا ہی متاثر بھی ہوگا. تو ہمارے ہاں KPK میں یہ ہے کہ اس کا جو ذوق ہے ادب کا اور شاعری کا، تو وہ بہت محدود ہوتا چلا گیا ہے. پہلے بہت زیادہ تھا، ایک فضا تھی ادب کی. اب جو یہ سوشل میڈیا کا بھی اس میں بڑا کردار ہے، اور اس سے تو 50-60 سال 70 سال پہلے جب سے یہ سیاست KPK میں داخل ہوئی ہے باقاعدہ، یعنی جو مغربی طرز سیاست، تو اس نے KPK کو بہت متاثر کیا ہے. اس نے جہاں بڑے لوگ علمی دنیا میں پیدا کیے ہیں، لیکن دوسری طرف اس نے لوگوں کو علم سے دور بھی کر دیا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس فضا میں اپنے لیے ایک ماحول پیدا کیا اور وہ بہت آگے چلے گئے، لیکن ان سے نہ تو اس طرح عوام نے استفادہ کیا اور نہ ہی ان کو وہ پذیرائی ملی. وہاں وہ بالکل گمنام سے رہے، وہ علمی لوگ اور وہ ادبی لوگ. تو یہ اس کی وجہ سے جو دلوں میں ایک کشادگی، نظر میں کشادگی آنی چاہیے تھی، وہ نہیں آ سکی. جو علماء تھے، اہل علم تھے، جو ادیب تھے، شاعر تھے، تو ان سے جس طرح استفادہ ممکن تھا وہ نہیں ہو سکا. اس وجہ سے لوگوں کے دل جو ہے وہ تنگ ہوتے گئے، نظر وہ محدود ہوتی گئی. تو لوگ جو ہے نا بہت محدود ذہن کے ہیں، محدود نظریات کے ہیں. اپنے نظریے پر ایک شدت ہے وہاں مزاج میں، محبت میں بھی شدت ہے، نفرت میں بھی شدت ہے، دونوں میں انتہا ہے. سیاسی وابستگیوں میں بھی شدت ہے، جس جماعت کے ساتھ سیاسی وابستگی اس میں شدت نظر آتی ہے وہاں پر. اسی لیے ہر جماعت جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں، تو ان کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وہ KPK میں ٹھکانہ بنائے. ہاں،
یہ لیکن آپ نے کہا کہ مغربی طرز سیاست ذمہ دار ہے، وہ کیسے ذمہ دار ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی مغربی طرز سیاست جہاں جاتی ہے تو وہ اپنے لبرل آئیڈیاز کے ذریعے وہاں پر پلورلزم کی بات کرتے ہیں نا، کہ بھائی سب مل کے رہیں اور محبت سے رہیں، ہر آدمی کا حق ہے. تو یہ تو آپ بالکل الٹ بات کر رہے ہیں. نہیں نا، وہ وہاں ایسے لوگ نہیں تھے نا جو سیاست میں، انہوں نے تو لوگوں کو اور زیادہ محدود کرنا چاہا، علم سے دور رکھنا چاہا ہے، جو تاکہ ایک ایندھن ان کو فراہم ہوتا رہے اس آگ کے لیے جو وہ جلانا چاہ رہے تھے ادھر. تو اسی لیے ان کو علم سے اور ادب سے انہوں نے شعوری طور پر دور رکھا ہے، اپنی تہذیب سے دور رکھا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے ثانوی، کیونکہ آپ بھی ماشاء اللہ سے وہاں کے ریجن پہ نگاہ رکھتے ہی ہیں؟ ہاں، ریجن پہ نگاہ رکھتا ہوں، لیکن یہ وہاں سے آئیں تو یہ زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں اس کے بارے میں، تو ان کی بات میں وزن ہے. ان کی بات کو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ یعنی کہ مغرب کے جو خیالات آتے ہیں وہ اگر کہیں پر یعنی ترقی کا باعث بنتا ہے تو وہ ترقی کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کی شکست و ریخت بھی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جو پورا روایت سے جڑا ہوا ہو، اس پہ اچانک سے خود سے اگر یعنی کہ وہ معاشرہ ارتقا پذیر ہو کے ان خیالات تک پہنچنے کے بجائے اگر باہر سے کوئی خیالات اس معاشرے میں اگر سرایت کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو اس میں جو رد عمل پیدا ہوتا ہے وہ رد عمل کی نفسیات اور زیادہ معاشرے کو شدت پسندی کی جانب مائل کرتی ہے. تو اس لحاظ سے تو ان کی ایک بات میں یہ وزن ہے، ریسٹرکشن آتی ہے کہ اگر آپ امپورٹڈ خیالات یعنی کہ وہ خود رو اگر پودے کی طرح ہو نا، اور وہ خود معاشرے کو آگے پیش رفت کی طرف لے کے جا رہے ہو تو اس میں اصلاح ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ معاشرہ بہتری کی جانب چلتا ہے. لیکن ایک معاشرہ جس میں ابھی وہ خود سے اس میں وہ اصلاح نہ ہوئی ہوئی ہو اور باہر سے وہ کوئی خیالات آ رہے ہوں تو اس میں نا رد عمل کی نفسیات زیادہ ہمیں کار فرما نظر آتی ہے ان معاشروں کے. اچھا، لیکن اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے مذہبی طبقے پر بہت سے چارجز ہیں اور اس پہ یقیناً ڈبیٹ ہو سکتی ہے. آپ بتائیں، آپ کا مدرسے کا سفر ہے، آپ نے درس نظامی مکمل کیا، تو جو ہمارے مدرسے کے طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، ان میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ادب کا ذوق بڑھ رہا ہے؟ کیسا رہا سفر آپ کا یہ پورا درس نظامی کا؟ جہاں کے مدارس ہونا جس ماحول کے، تو وہاں کے حساب سے مدرسہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو اہل علم ہوتے تو وہ وہاں کے ہوتے ہیں، وہاں کے ماحول سے وہ اثر پذیر ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں کے پی میں چونکہ اس مذہبی علم جو ہے، مذہب پر چلن بہت زیادہ ہے، لیکن مذہبی علم میں ایک عرصے سے ارتقاء نہیں ہوا ہے. جو روایتی ایک چیز آ رہی ہے تو وہ ایز اٹ از چل رہی ہے، اس میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، پروگریس نہیں ہے. جو اگر لوگ وہاں کام کرتے بھی ہیں تو وہ باہر جا کے کر رہے ہیں. جیسے مفتی رضا الحق صاحب ہمارے سوابی کے ہیں تو وہ افریقہ کے مفتی اعظم ہیں. قاضی فضل اللہ صاحب ہیں تو وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، اسلامک سینٹر میں. تو وہاں نیا جو جدید تقاضوں کے مطابق جو مذہب میں ایک مذہبی علم میں ایک ارتقاء ہونا چاہیے، جیسے کراچی میں ہو رہا ہے، بہت بڑے پیمانے پر دارالعلوم کراچی کر رہا ہے. تو اس طرح وہاں دارالعلوم حقانیہ ہے، ہاں، لیکن وہ ایک عرصے تک انہوں نے یہ کام نہیں کیے تجدیدی جو میں کہہ رہا ہوں، اور وہ سختی سے روایت پر کاربند ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ وہاں سے جو لوگ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں تو ان کا مزاج وہی لگا بندہ سا ایک ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں اب ادھر کے خصوصاً جو مدارس ہیں وہاں محنت بھی کم ہو گئی ہے. میں تو جن مدارس کو دیکھتا رہا ہوں تو لوگ بس آ جا رہے ہیں، اور خصوصاً لوگ جو ہیں ہاسٹل میں رہ کر جو تعلیم، ہماری ایک روایت تھی کہ علم کے لیے سفر کرتے تھے، اب لوگوں کا رجحان یہ ہو گیا ہے کہ گھر کے قریب کوئی مدرسہ ہو جہاں بس وہ گئے 2-3 گھنٹے پڑھ لیا اور آئے. ورنہ مدرسے میں جو تعلیم کا سسٹم ہے وہ 24 گھنٹے کا جو نظم ہے وہ بہت پختہ استعداد کے لوگ پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ اب ختم ہو رہا ہے.
تو اس وجہ سے علماء کا علم جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے. وہ کچھ چند لگے بندے مسائل، اور وہ جو مسائل ہیں تو ان میں جو دوسرے فقہا کے اقوال ہیں ان سے وہ ناخبر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر کسی مسئلے میں کوئی وسعت ہے بھی تو اس سے وہ ناخبر ہیں. آپ نے کوڑا کھٹک کا ذکر کیا تو وہاں کے محتمم سے ایک ملاقات ہماری ہوئی کراچی میں، تو وہ تو مطلب ان سے گفتگو کے تو اندازہ ہوا کہ اب تو وہاں پر کافی ماحول بدلا ہے اور وہ نئے مضامین اور تجدید کی طرف چلے گئے ہیں. ابھی وہ انہوں نے لائبریری بھی بڑی قائم کی ہے دارالعلوم حقانیہ میں. ابھی کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ بہت یعنی جتنا ہونا تھا ایک پورے تنظیم کی شکل میں پورے مدارس کے محتممین کو مل کر جو ایک کام کرنا ہے وہ نہیں ہو رہا. کوئی اکا دکا کوئی کر رہا ہے. اچھا، مدارس کے حوالے سے ایک بات بہت ہوتی ہے کہ بھائی ایک آدمی وہاں پر 8-10 سال لگا کر ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کے معاش کے کیا اہتمام ہوتا ہے، اس کے پاس کیا آپشن ہوتے ہیں کمانے کے؟ اصل میں یہ ہے نا کہ یہ تو ایک شعبہ ہے، یعنی دینی علم حاصل کرنے والے کچھ لوگ، جیسے قرآن کریم میں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ہر قوم سے ایک جماعت کو فقہ دین یعنی علمی دین حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ خود کو وقف کر لیں علم کے لیے. معاشرہ ان کی جو معاشی ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھالے. لیکن وہ جیسے تھا جب خلافت تھی تو یہ تھا جب اسلامی حکومتیں قائم تھیں عباسی خلافت، وہ ان میں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ جو علماء کا طبقہ ہوتا تھا اور تو وہ اس کی کفالت پھر وہ حکومت کے زیر سرپرستی ہوتے تھے. لیکن اب ہم سوال تو بند ہے نا کہ اب ہم اس زمانے کے اندر اس پاکستان کے معاشرے میں جب وہ اس طرح کی خلافت کا یا کوئی ایسا اسلامی نظام قائم نہیں ہے بلکہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے میں نہیں لیا. ہاں، سرمایہ دارانہ نظام ہے. اس ماڈل کے اندر کیا جگہ بنتی ہے؟ تو اس میں ہمیں کیا ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے علماء کا جو طبقہ جو دینی علوم سے فارغ التحصیل ہو رہا ہے تو اس کی معاشرے کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور کس طرح وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری کر سکتا ہے؟ معاشرے کی کیا ذمہ داری بنتی ہے یہ بھی ایڈریس کیجیے ساتھ نا، کہ کیا ہمارے مدارس کو اپنا ماڈل نہیں تبدیل کرنا چاہیے کہ جہاں پر ہم دینی علوم بچوں کو فراہم کر رہے ہیں طلباء کو، وہیں پر ان کو معاش کے اہتمام کے لیے بھی کچھ ہنر سکھا دیں، کچھ اسکل سکھا دیں تیار کرنے کے لیے. کیونکہ اگر جس طرح دینی علوم جس طرح سکھائے جا رہے ہیں اسی کے پیرالل متوازی طور پر اگر جو عصری علوم جو ہوتے ہیں اگر وہ بھی اس حد تک سکھا دیے جائیں، بلکہ پڑھا اس طرح ہی کہ وہ اس میں وہ جب دینی علوم سے فارغ ہوں تو اس کے ساتھ ان کے پاس عصری علوم کی بھی ایک پوری اسکل موجود ہو جس کے تحت وہ اپنے جو روزمرہ معاش کی جو ضرورتیں ہیں وہ بالکل بآسانی پوری کر سکیں. میں ایک بات کہوں کہ جو جس طرح کا عالم ہونا چاہیے معاشرے میں، تو وہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو دین کے مسائل معلوم ہو، وہ اپنی زندگی گزار سکے. تو ان لوگوں کے لیے تو فرض ہے کہ وہ کچھ عصری علوم حاصل کریں یا کوئی ہنر سیکھیں، اس سے پھر اپنی زندگی، کیونکہ وہ تو اپنی لیکن جو ایسا عالم جو پورے معاشرے کی علمی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھا رہا ہو، ایسا عالم تیار کرنا ناممکن ہے اس کے ساتھ کہ اس کو پھر آپ عصری علوم بھی سکھائیں. اچھا فضل اللہ بھائی، اگر ہم پرانے اپنے علماء کو دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں تو یہ عصری علوم اور یہ دینی علوم کی تو یہ جو فرق ہے یہ بھی جدید زمانے کی پیداوار ہے. ہمارے پرانے علماء جو ہیں وہ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ وہ شیخ الاسلام بھی ہیں، ساتھ ساتھ وہ ماہر ریاضی بھی ہیں، کچھ ماہر طبیعیات ہیں. جی، تو اس طرح وہ جب پرانے علماء میں بھی ایسے علماء گزرے تو اس زمانے میں ایسے علماء نہیں گزر سکتے کہ وہ شیخ الاسلام بھی ہیں، ساتھ ساتھ جیسے مفتی تقی عثمانی کی میرے ذہن میں بھی مثال آ گئی، وہ ماہر معاشیات بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، جج بھی رہ چکے ہیں، یعنی وہ عصری علوم میں بھی ید طولہ رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ دینی علوم میں وہ شیخ الاسلام ہیں. تو اس طرح کے علماء جب ایک نکل سکتے ہیں تو اس طرح کے اور بھی تو ہمارے مدارس ایسا نا وہ اس میں کامل نہیں ہوتے. عصری علوم اگر آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کو فزکس دے دیں کسی یونیورسٹی میں تو شاید وہ نہ پڑھا سکے. فزکس تو ان کا شعبہ نہیں ہے، لیکن معاشیات، اسلامی معاشیات، اس کو نا ان کا تو شعبہ ہے، وہ ہے، لیکن اس کو تو وہ بطور ذریعہ معاش
ان چیزوں کو نہیں کر سکتے نا. اصل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پہلے نا علوم اتنے ڈیولپ بھی نہیں ہوئے اور وہ کم بھی تھے. علوم جتنے زیادہ پروگریس کر چکے اور وہ محدود تھا. علم کی بات سے ہم آتے ہیں ادب کی بات پہ نا, جو ان کا اصل میدان ہے اور جس کے لیے ہم نے ان کو آج دعوت دی, ہم پتہ نہیں اور باتوں میں چلے گئے. ادب کا شوق کیسے ہوا؟ شعر بچپن سے کہتے تھے آپ؟ اچھا, یہ میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ شعر کہتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ شعر تو بہت لوگ کہتے ہیں. ان کی بڑی بات یہ ہے کہ 4 زبانوں میں شعر کہتے ہیں. پشتو ان کی مادری زبان ہے, اس میں پشتو میں یہ شعر کہتے ہیں. اردو میں تو بہترین قسم کے اشعار کہتے ہیں. فارسی میں بہت زبردست, یہ فارسی کے مترجم بھی ہیں, فارسی میں شعر بھی کہتے ہیں, اور فارسی سے منظوم تراجم کرتے رہے ہیں. اور پھر یہ عربی دان اتنے اچھے ہیں کہ یہ جو یہ خود جو یہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد سے یہ مدرسے میں مدرس ہیں, تو یہ عربی ادبیات پڑھاتے ہیں مدرسے کے اندر, اور عروض پہ عربی عروض پہ بہت ان کی اچھی تسلط ہے. اور عربی میں شعر کہتے ہیں, یعنی 4 زبانوں میں شعر کہنے کا ان کو تسلط کے معنی ہوتے ہیں گرپ. ہاں, ان کو 4 زبانوں میں شعر کہنے کی ان کو صلاحیت ہے. اچھا دیکھیں, یہ ترجمہ کرنا بڑا مشکل کام ہے نثر کا بھی, یعنی کہ اگر آپ کو جملہ ادا کر رہے ہیں اور دوسری زبان میں اس کا ترجمہ کرنا, پھر یہ آپ ماشاء اللہ سے منظوم ترجمہ کر رہے ہیں. منظوم ترجمہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو آپ اپنے اس سوال کے جواب کی جانب آئے کہ آپ کو شعر میں اور ادب پہ دلچسپی کس طرح ہوئی, کب سے شعر کہہ رہے ہیں, اور کس طرح یہ شوق پیدا ہوا آپ کا؟ وہ تو یہ ہے نا کہ انسان شاعر تو وہ فطرتاً ہوتا ہے, موزونیت فطرتاً ہوتی ہے اس میں, لیکن پھر وہ موزونیت میں پختگی آتی ہے شعر سننے سے. یعنی اگر ایک خاص ردم میں وہ کچھ بھی سنے تو اس کا ایک سانچہ بن جاتا ہے اس ذہن میں, تو اس سانچے کے مطابق پھر الفاظ آتے ہیں ذہن میں. پھر اس کے لیے مطالعہ اور مشاہدہ جتنا بڑھتا جاتا ہے تو خیالات, جیسے عام آدمی اگر گفتگو کرتا ہے اور ایک عالم صاحب مطالعہ صاحب مشاہدہ گفتگو, تو جیسے دونوں کی گفتگو میں فرق ہوتا ہے, اسی طرح دونوں شاعر تو دونوں ہوں گے, موزونیت دونوں میں ہوگی, لیکن وہ اس میں شاعری میں فرق ہوگا, زمین آسمان کا فرق ہوگا. ہاں, جس طرح گفتگو میں ایک ذہین آدمی ہوتا ہے تو وہ بغیر علم کے بھی اس کی گفتگو اچھی ہو سکتی ہے, انوکھے خیالات بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح شاعری دونوں سیم چیز ہے, بس اس میں موزونیت کا اضافہ ہے. تو وہ تو تھا. موزونیت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو شعر کو وزن میں کہا جاتا ہے, میٹر میں کہا جاتا ہے, اس کا ایک ردھم ہوتا ہے, علم عروض جی اس سے آشنائی ایک شخص کو, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ موزونیت رکھتا ہے. ہاں, اور وہ علم عروض سے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو فطرتی جو سانچہ ہوتا ہے نا, تو اس میں کچھ جھول بھی آ سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی عروض سے واقف ہو تو وہ جھول پر بھی قابو پا لیتا ہے وہ. تو یہ ہے. آپ نے پہلا شعر کب کہا؟ میں نے تقریباً 11 سال کی عمر میں, اور وہ تھا پشتو شاعری, تو بچپن سے وہ نعتیں اور اس طرح کی چیزیں میں سنتا رہتا تھا, شوق تھا. شعر نعتیں پڑھتا تھا میں بچپن سے, نعتیں پڑھتا, پشتو نعتیں پڑھتا تھا, مدرسے میں کوئی ایونٹ ہو اس طرح. تو وہ ہم گئے تھے مچھلیاں پکڑنے, میں حفظ کر رہا تھا. وہ قاری صاحب جو تھے میرے ماموں تھے, ان کے صاحبزادے بھی میرے ساتھ تھے. تو ہم جب واپس آئے تو ہمیں بڑی تگڑی قسم کی سزا ملی اس کی. ہم اسباق کے ٹائم میں گئے تھے, تو اس کو پھر وہ پورے واقعے کو میں نے پشتو ایک نظم میں منظوم کیا. اچھا, وہ اس وقت مجھے یہ علم نہیں ہے کہ میں شاعر ہوں, یعنی یہ ادراک نہیں ہے مجھے, لیکن وہ میں نے شعر میں اچھے بھلے موزون اشعار میں منظوم کر دیا اس کو, پورے واقعے کو. تو وہ میری پہلی شاعری ہے. پھر اس کے بعد 1-2 سال تک میں بھول گیا کہ میں شاعر بھی ہوں. پھر شیخ سعدی گلستان اس میں شامل تھی. میں متوسطہ ایک درس نظامی سے پہلے 1 سال جنہوں نے اسکول نہ پڑھا ہو نا, تو اسکول تو میں نے 3ری جماعت میں چھوڑ دیا تھا. تو گلستان کے 4 باب شامل ہیں ہمارے کورس میں, اس جو کلاس ہے اس میں. وہ جب میں پڑھ رہا تھا تو وہ ہمارے استاد جو تھے وہ ایک خاص ردم میں, ایک لے میں لہن کے ساتھ پڑھتے تھے گلستان کے اشعار, تو اس سے بھی وہ ایک خاص سانچے بن رہے تھے ذہن میں. اسی لہن میں میں نے منظوم ترجمہ, سب سے پہلے شاعری اردو میں میں نے منظوم ترجمہ کیا ہے.
اچھا ہاں تو گلستان کا کوئی شعر تھا, اس کا میں نے منظوم ترجمہ کیا تھا. اس وقت آپ کی عمر کیا ہوگی؟ 15 سال 14؟ نہیں 12 سال. وہ تو ہاں 1 سال بعد, تو اس کے 1 سال بعد میں نے حفظ کر لیا تھا, اور وہ متوسطہ تھا. تو یعنی 12 سال کی عمر میں میں نے وہ منظوم ترجمہ جو ایک وہ تھا. اچھا اس میں ایک عروض کی غلطی, کیونکہ ہمارا ادھر کا جو لہجہ ہے تو آسمان کو ہم اسمان پڑھتے ہیں پشتو میں, تو وہ اسمان وزن میں نے اس میں باندھا تھا کہ اگر اسما پہ ملائک ہوں تو ہوں گے, ورنہ میری نظروں میں نہیں ہے کوئی تجھ جیسا بشر. یہ اس وقت میں نے گلستان کے ایک شعر کا ترجمہ کیا تھا. تو یہ پہلا ترجمہ تھا. پھر اس کے بعد میرے ایک استاد ہیں جو موسیقی میں بھی میں نے ان سے بہت چیزیں سیکھی ہیں, ہمایون سرحدی صاحب. تو وہ پشتو کے بھی بڑے اچھے شاعر ہیں, وہ اردو میں بھی شعر کہتے ہیں. وہ گاؤں آئے ہوئے تھے, وہ ہوتے تھے اس وقت مظفر گڑھ میں, ملتان میں. تو وہاں سے وہ آئے ہوئے تھے, تو میرے نانا نے مجھ سے کہا, اچھا اس وقت میں اسکیچز بھی بناتا تھا اور وہ خطاطی بھی کرتا. اس وقت میری عمر تقریباً 16-17 سال. پورے آرٹسٹ تھے ماشاء اللہ. ہاں اسکیچز ہیں میرے موجود ہیں, وہ سارے ذوق مل گئے تھے. جی. تو وہ نانا نے مجھ سے کہا کہ تم یہ شعر ویر پڑھتے ہو, لکھتے ہو. میں اس وقت نا یہ جو گانے ہوتے تھے انڈیا کے گانے, تو ان کے طرز پر, ان کی موسیقی کے طرز پر, یعنی میں پشتو اشعار لکھتا تھا. ہاں جی. وہ اس کو میں شاعری سمجھتا تھا. تو ظاہر 16-17 سال عمر تھی. میرے نانا نے کہا کہ تم یہ شعر ویر کہتے ہو تو ان سے مل لو, وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں, نانا کے وہ پھوپھی زاد بھائی ہیں ہمارے. تو میں نے ان کو دکھائی چیزیں, تو انہوں نے کہا یہ اچھی ہے, وزن میں بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ تم غزل کی طرف آ جاؤ. تو میں نے کہا غزل کیا ہوتی ہے, تو انہوں نے پھر مجھے سمجھایا. تو اس وقت پھر میں نے وہ مزاحمتی شاعری میں نے کی ہے, نظم, وہ میرے پاس پشتوں میں وہ میرے پاس موجود ہے. ریزسٹنس. جی. تو وہ ہے مزاحمتی شاعری میری ہے, نظم, وہ اچھی نظمیں. میں خود اس وقت اس پر حیران ہوں کہ میں نے 17 سال کی عمر میں ایسی نظمیں لکھی ہیں جو اس وقت بڑے بڑے شاعر ہمارے یہاں کے ہیں جو تو اس طرح کی وہ ہیں, اس لیول کی ہیں. اور پھر میں کراچی آیا 17-18 سال کی عمر میں, اس کے فوراً بعد ہی نہیں. تو یہاں دارالعلوم کی لائبریری میں مومن خان مومن کا کلیات ہاتھ لگا, اور اس سے کچھ اشعار سمجھ آتے تھے, کچھ نہ آتے تھے, کیونکہ پشتو ماحول سے آیا تھا ہمیشہ. کراچی میں کہاں پڑھ رہے تھے؟ دارالعلوم کراچی میں. ہاں تو وہاں لائبریری میں پھر مومن خان مومن, اس کے بعد اچھا میں نے شروع شاعری کا آغاز میں نے مومن خان مومن سے کیا ہے, مطالعے کا. اچھا اسی لیے. اور آپ کے سب سے محبوب شاعر بھی مومن خان مومن ہے. وہ نقش اول ہے نا. صحیح. تو وہ مومن کا جو مومن کی مشکل پسندی جو ہے وہ غالب سے بھی زیادہ ہے. یہ لوگ تو وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا سن کے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت کوئی سیدھے سادے شعر کہتے ہوں گے. ضیاء بدایونی نے لکھا ہے ان کے بارے میں, مومن کے دیوان کی انہوں نے شرح لکھی ہے نا, حواشی میں اشعار کے مطالب لکھے ہیں, صرف ترجمہ کیا ہے شعر کا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگرچہ غالب بھی ایک نکتہ آفریں استاد تھے اور مشکل پسند استاد تھے, لیکن مومن اس وصف میں غالب کے شریک غالب تھے. ہاں تو اور یہ حقیقت ہے. ان کی مثنویاں اور ان کے قصائد دیکھیں نا, وہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اردو میں اتنی زیادہ مشکل پسندی. اور ویسے اس سے پہلے تو سودا وغیرہ کی مثالیں ہیں ناسخ کی, لیکن مومن ان سب سے زیادہ ہے مشکل پسند. میرا یہی تجربہ, آپ کے کہنے پر میں نے مومن خان مومن کا دیوان دیکھنا شروع کیا تھا. اس کے کچھ صفحے پڑھے تھے اور اس کی غزلیں اور قصائد پہ نظر دوڑائی تھی. تو واقعی پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا تھا, کیونکہ اس سے پہلے تک میں نے مومن خان مومن کو نہیں پڑھا ہوا تھا. اور وہی ایک جو شعر جو ان کا مشہور ہے, اور ایک دو ان کی آسان غزلیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. تو جب ان کا دیوان دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تو غالب سے بھی زیادہ ان کی اردو کئی مقام پر بہت زیادہ دشوار انہوں نے اردو کے اندر لکھا ہے. لیکن شاعر واقعی بہت بڑے شاعر ہیں, بہت بڑے. جی تو آپ دارالعلوم کراچی آئے تو آپ کو مومن خان مل گیا وہاں پہ. تو وہ پھر یہ سارے اساتذہ حضرت معانی, سودا, امیر,
اور ان سب کو پڑھا تو اس سے پھر مجھے اردو شاعری کی تحریک ملی. وہاں تک گاؤں میں پشتو شاعری کرتا تھا تو اردو شاعری شروع کی. تو اردو شاعری میں جیسے ہماری پشتو جو شاعری ہے اس کا جو عروض ہے, اس کے جو اوزان ہیں وہ بہت محدود ہیں, اس لیے پشتو شاعری کے لیے بہت کم موزونیت چاہیے ہے. پشتو کے شاعر جب اردو میں آتے ہیں تو وہ بے وزن لکھتے ہیں, کیونکہ اردو میں تہذیب بہت زیادہ ہے, عربی سے بھی زیادہ. خود اردو کا جو عروضی ڈھانچہ ہے وہ عربی سے مستعار ہے, لیکن اردو والوں نے اس میں فارسی اور عربی سے زیادہ تہذیب کی ہے اور اس کے اصول بڑے سخت رکھے ہیں. زیادہ قید ہیں, ہاں قیود زیادہ, ہاں. تو اس وجہ سے وہ مسائل ہوتے تھے. لیکن وہ پھر میں نے علم عروض شروع, بحر الفصاحت میں نے اس زمانے میں پڑھی, نجم الغنی رامپوری کی جو عروض کا ماخذ ہے وہ میں نے پڑھی. تو اس سے اپنے اشعار کی خود غلطیاں نکالتا تھا میں, یعنی وہ خود اصلاحی کرتا تھا میں. پھر اس کے بعد میرے ایک دوست بنے وہاں وقار سحر, جو جن کا نا بس اللہ نے ملایا ہمیں, اور وہ عظیم رائی صاحب کے شاگرد تھے. تو انہوں نے کہا میں آپ کو اپنے استاد سے ملواتا ہوں. پھر میں عظیم رائی, اچھا پھر یہ ہوا کہ عظیم رائی صاحب ان دنوں منظوم تراجم کرتے تھے. فارسی جو صوفیاء کرام ہیں, جو بزرگان دین ہیں, ان کے کلاموں کے منظوم تراجم کرتے. تو منصور حلاج, حسین ابن منصور حلاج کا کوئی شعر تھا, تو عظیم رائی صاحب نے وقار سحر سے کہا کہ تم اپنے دوست سے اس کا مطلب پوچھو. تو وہ جب میں نے بتایا پھر کچھ اور اس طرح, تو وقار نے کہا کہ یار تم ڈائریکٹ ہو جاؤ, مجھے درمیان سے نکال لو. اس وقت تک یعنی آپ فارسی اچھی خاصی ہاں الحمدللہ. فارسی تو میں گلستان سے جب شروع کیا ہے تو پھر رکا نہیں ہوں میں, فارسی سفر میرا جاری تھا یہ پشتو کے ساتھ ساتھ. صحیح. تو وہ عظیم رائی صاحب, پھر ان سے نسبت ہوئی, ملاقات ہوئی, پھر وہاں گودرا میں گیا. پھر میں نے ان سے درخواست کی کہ اردو شاعری میں مجھے نا اپنا شاگرد بنائیں. تو کچھ عرصے تک تو انہوں نے تأمل کیا, اور پھر جو ہے وہ مجھے شاگرد بنایا, اور میں ان کو اپنے کلام دکھاتا تھا. تو یہ میرا شعری سفر ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جو درس نظامی کا سفر اپنا طے کیا, اس میں آپ کو کس طرح کے لوگ ملے کہ جن میں ادب کا ذوق تھا, یا وہاں آ کر ادب کا ذوق پیدا ہوا؟ مجھے اپنے گھر میں بھی بہت ادب مخالف ماحول ملا. میں یہ مظہر کلیم کے ناول ہیں, جو تاریخ عبدالحلیم شرر کے ناول, ڈپٹی نذیر احمد کے ناول, یہ میں یہاں نیفے میں چھپا کے لے کے گھومتا تھا. کھیتوں میں پڑھتا تھا, گھر سے یعنی دور جا کے. بلکہ میں نے واش روم میں بھی پڑھا ہے, واش روم میں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ گزارتا میں پڑھتا تھا. تو گھر والے پڑھنے نہیں دیتے تھے؟ نہیں پڑھ, وہ اصل میں ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کیا پڑھ رہا ہے. لیکن وہ جو اس کے ٹائٹل پر نا وہ سر ورق پر تصویر ہوتی تھی خواتین کی, تو اس سے وہ سمجھتے تھے کوئی بری چیز پڑھ رہا ہے. تو اتنا تھا, ہمارے گھر میں کوئی پڑھنے لکھنے والا نہیں. بتایا نہیں کسی کو کہ بھائی کہ ٹائٹل کے اندر بھی کتاب ہے؟ میں جتنا بھی بتاتا وہ تو سمجھتے جھوٹی بولا. بھی مشہور ہے نا انگریزی کا کہ کتاب کو کور سے جج نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی, جج اے بک بائی اٹس کور. بالکل. اچھا آپ چھپ چھپ کے پڑھتے تھے؟ میں چھپ چھپ کے میں نے سب پڑھا. یہ یہاں آ کے تو پھر کھلا ماحول ملا. دارالعلوم میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو مطالعہ لائبریری کے اوقات تھے تو وہ ہمارے اسباق کے اوقات وہی تھے, سیم تھے. ہاں کچھ ہاں بہت کم ایسا وقت ہے, جیسے 12 بجے چھٹی ہوتی تھی کھانے کے لیے, تو وہ وقت لائبریری نماز تک کھلی رہتی تھی. تو میں جلدی کھانا کھا کے بھاگ کے لائبریری پہنچتا تھا. اس وقت وہ 1:15 بجے نماز ہوتی تھی, تو اس وقت میں پڑھتا تھا. پھر جمعرات کو رات میں کہیں نہیں جاتا تھا, کیونکہ جمعرات کو مغرب کے بعد سے 11 بجے تک مجھے مطالعے کا وقت ملتا تھا, کھلا وقت. تو وہ عیاشی ہوتی تھی ایک. یار دیکھیں کیسی باتیں کر رہے ہیں دارالعلوم میں گزارتا کہ ایک آدمی کو پڑھنا عیاشی لگتا ہے. مطلب یہ بہت ضروری باتیں تو ہمیں کرنی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, کہ لیجر ریڈنگ ایک چیز ہوتی ہے نا, کہ آپ کو کتاب پڑھ کے مزہ آ رہا ہے. اب دیکھیں ایسے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں کہ جو یہ باتیں کریں کہ مجھے کتاب پڑھتا ہوں. مطلب ہمیں تو ملتے ہیں کہ ہم ایک سرکل میں رہتے ہیں. عموماً اگر ہم دیکھیں سوسائٹی
مٹی میں تو اس طرح کا ذوق نہیں رہا. مطلب بہت اچھا لگا. ریگل چوک میں ہر اتوار جاتا تھا, اور اب بھی کراچی میں آیا ہوں نا تو یعنی میں قصداً ایسے دن رکھتا تھا کہ اس میں اتوار بھی آ جائے تاکہ میں ریگل چوک جا سکوں. دارالعلوم میں جب تک تھا میں تو میں ریگل چوک ہر اتوار آتا تھا. ریگل چوک کے ساتھ آپ کا پرانا تعلق ہے, آج بھی ریگل چوک ہی گئے تھے کتابیں خریدنے کے لیے. ہاں, تو وہ میں 1 یا 2 کتابیں جو خریدتا تھا وہ پورا ہفتے میں ختم کر لیتا, زیادہ نہیں لیتا تھا, کیونکہ میں نے یہ میرا تجربہ ہے کہ جب بھی زیادہ کتابیں ایک ساتھ لی ہیں تو ان میں ایک بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ملی ہے, اور جو 1 یا 2 کتابیں خریدی ہیں تو جب تک وہ ختم نہ ہوں تو وہ نہیں چھوڑتا تھا, میں ساتھ رکھتا تھا. پھر ایسا ہوا کہ نا وہ ہمارے جو اہل کتاب دارالعلوم میں ہمارا ایک گروپ بنا, ہم 4-5 دوست, تو میں جس سٹال سے میرا تجربہ ہو گیا تھا, جس سٹال سے میں گزرتا تھا اور میں کتاب اچک لیتا تھا تو ان کے لیے کچھ بچتا نہیں تھا سٹال میں. تو ظاہر ہے وہ 1-2-3 کتابیں ہوتی ہیں جو بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں. تو وہ پھر مجھے کہتے تھے کہ دونوں طرف کا کرایہ تمہارا ہمارے ذمے, کھانا بھی دوپہر کا کھانا ہم دارالعلوم میں نہیں, کیونکہ 12 بجے چھٹی ہوتی تھی اتوار کو, تو ہم بھاگ کے آتے تھے ریگل چوک 12 بجے کے بعد, اور پھر دوبارہ تکرار میں پہنچنا ہوتا تھا 2-3 بجے تک, تو وہ ٹائم تھا. وہ کہتے تھے کہ کرایہ اور کھانے کا خرچہ ہمارا ہے, اور تم کتاب اپنے لیے نہیں خریدو گے, ہمارے لیے خریدو گے. ایسے بھی معاہدے ہوتے تھے کبھی کبھی. تو یہ ایک اچھا. تو وہاں پر ادب پڑھایا جاتا ہے دارالعلوم میں؟ ہاں, دارالعلوم میں تو ادب کے بڑے اساتذہ ہیں, عربی ادب کے, جیسے ابو طاہر صدیق ارکانی صاحب ہیں, برمی ہیں, تو وہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں, اور عربی اور اردو اور انگریزی تینوں زبانوں پر ان کو بھلا کا عبور ہے. اچھا, ماشاء اللہ. ہاں, اسی طرح دارالعلوم میں ابو حذیفہ حسین قاسم صاحب ہیں, تو ان کو بھی وہ تو پاکستان بھر میں وہ عربی کے لیے مشہور ہیں. تو وہ ہمارے میں پڑھتا بھی معہد میں تھا. 2 طرح سے دارالعلوم میں 3 طرح سے درس نظامی جو پڑھتے ہیں نا طلبہ, تو ان کو 3 آپشن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے قراءت کا ایک وہ ہے, تو اس میں بھی درس نظامی مکمل ہوتا ہے, ساتھ میں ایک کلاس جو ہے وہ قراءت کی ہوتی ہے. تو وہ 4 سال تک, وہ 4 سال میں وہ قراءت 10 بھی پڑھ لیتے ہیں وہ طلبہ, یعنی قرہ, بالکل قرہ بن جاتے ہیں باقاعدہ. ہاں, اسی طرح ایک اور ہے معہد قسم عربی, تو اس میں وہ پڑھائی جو ہے وہ عربی میں ہوتی ہے, اولا سے لے کر 7 یعنی 6 سال. اچھا, آپ نے 6 سال جو پڑھا ہے وہ عربی میڈیم میں پڑھا ہے؟ تو میں نے عربی میں پڑھا. جی ہاں, عربی میڈیم میں پڑھا. جی. اور تیسرا کیا؟ اور اس کے جو عربی میں بہت متحرک جو اس کی بزم ہوتی تھی ہفتہ وار, تو وہ لکھائی جو اس کے بورڈ وغیرہ نوٹس, میری خط اچھا تھا میرا, تو وہ سب میں لکھتا تھا. اور استاد جی کو نا وہ ابو حذیفہ صاحب کو مجھ سے خاص محبت تھی, اس وجہ سے بھی کہ میں وہ سرگرم تھا اس میں. اور تیسرا جو تھا وہ سادہ درس نظامی, یعنی اردو والا, اس میں اضافی کچھ نہیں ہوتا, اسباق اردو میں ہوتا. اردو میں اسباق. یہ تو مجھے ذہن میں بن گیا کہ آپ کے جو ادبی ذوق کو مزید پروان چڑھانے میں, اور اس میں دارالعلوم کورنگی کراچی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بہت بڑا. اچھا, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, فارسی میں بھی. اچھا, فارسی کا بھی یہاں پر فارسی بڑا ذخیرہ ہے دارالعلوم کی لائبریری میں, بہت بڑا ذخیرہ. ہاں, میں نے وہ دارالعلوم کورنگی کی ہم لائبریری کی نا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو اس میں لغت نامہ دے خدا کی جلدیں نظر آئی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ یہاں ان کی لائبریری کے اندر وہ بہت فارسی کی سب سے بڑی وہ ہے ڈکشنری, اور 26 جلدوں میں چھپی ہے, 26-27 جلدوں میں. تو وہ پوری نا وہاں دارالعلوم کورنگی کی لائبریری میں اس کی جلدیں موجود تھیں. وہ وہاں بہت رچ لائبریری ہے. میں تو لیاقت نیشنل لائبریری بھی گیا ہوں, یہ غالب لائبریری ہوئی, لیکن سب سے اچھی جو لائبریری مجھے لگی ہے جس میں مذہبی کے ساتھ ساتھ نا وہ عصری علوم اور ادبی کتابیں جو سب سے زیادہ مجھے ملی ہیں, تو وہ دارالعلوم کی لائبریری میں. اچھا, ایک سوال میرے نجم بھائی ذہن میں یہ آ رہا ہے, میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا یہ کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان میں یعنی کسی بھی غیر عرب ملک میں سب سے زیادہ پاکستان میں عربی دان حضرات موجود ہوں گے, کیونکہ ہمارا جو درس نظامی ہے یہاں ہر سال محدود اندازے کے مطابق بھی 5-6 لاکھ بچے تو فارغ التحصیل ہوتے ہوں گے. تو آپ اس سے لگا لیں کتنے لاکھوں لوگ ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے 8-8 9-9 سال یہاں پر عربی علوم, اسلامی علوم, دینی علوم پڑھیں. ان سب میں فضل اللہ فانی کیوں نہیں نکلا؟ یعنی کہ ان لاکھوں کے اندر بہت کم ایسے نظر آتے ہیں
جو اردو کا ذوق، اردو ادبیات، شعر و ادبیات کا ذوق، عربی شعر و ادبیات کا ذوق، وہ تو ان میں بیدار ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو اگر وہ 8 سال وہ ساری کتب عربی میں پڑھو، اور عربی شعر و ادبیات اور زبان تو ایک لازمی جز ہے آپ کی تدریس کا، تو یہ اس میں یہ کیا ہمارا جو ابھی جو روایتی ایک تدریس کا نظام چل رہا ہے اس میں عیب ہے، مدرسوں میں کسی قسم کا عیب ہے، یا جو ہمارے جو طلبہ ہیں ان میں ہی کچھ بذات خود کوئی کمی ایسی ہے، یا کہ جس کی وجہ سے ان میں وہ ذوق ہی نہیں ہوتا شروع سے کہ جس کو بیدار کیا جا سکے؟ کیا وجہ یہ ہے؟ یہ تینوں عوامل ہے. ایک تو طلبہ دلچسپی نہیں لیتے، دوسرے کہ جو عربی ادب پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں ہمارے عموماً مدارس میں، یہ دارالعلوم جیسے نیو ٹاؤن جیسے ادارے تو یہی 2-3 ادارے ہیں پورے پاکستان، لیکن جو ادارے ہیں ان میں عربی ادب کا جو استاد ہوتا ہے وہ خود عربی ادب سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں ہوتا. بس مدرسے ہمارے مدارس میں ایک خامی یہ ہے کہ جس استاد کو بس جو کتاب دے دی، وہ باقاعدہ مشورہ ہوتا ہے کہ اس استاد کو، اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کا ذوق کس فن کا ہے. تو وہ ہر استاد جو ہے وہ عربی ادب کا بھی استاد ہے، وہ تفسیر کا بھی استاد ہے، وہ منطق کا بھی استاد ہے، وہ فلسفے کا بھی استاد ہے، یعنی وہ جو تخصص والا معاملہ ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے اچھا یونیورسٹیز میں بھی یہ مسئلہ بڑھ گیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پر جو ہمارے ہیومینیٹیرین سائنسز کے سبجیکٹس ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کہ آج انگریزی کا ٹیچر اویلیبل نہیں ہے تو اس کو پکڑا دو. حالانکہ وہ ایچ ای سی کے رولز بڑے اسٹرکٹ ہیں اس حوالے سے. کالج لیول پر، اسکولز میں، کوچنگ میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی مہارت کسی اور سبجیکٹ میں ہوتی ہے، لیکن چونکہ ادارے کو چاہیے ہوتا ہے دوسرے سبجیکٹ کا ٹیچر کوئی مل نہیں رہا ہوتا تو لو بھائی تم گھر ہو کے پڑھا لو. ہاں وہی تو یہ مدارس میں یہ ہے اس کی بنیادی وجہ کہ جو عربی ادب پڑھانے والا استاد ہے تو وہ کوئی شرح، ہمارے یہاں ہر کتاب کی اردو شرح موجود ہے، گائیڈ موجود ہے، سہل پسندی بھی ایک آ گئی ہے، تو وہ اس سے ترجمہ رٹ کے طلبا کو سمجھاتا ہے. اچھا دیکھیں اب عربی زبان کا تو مسئلہ ہے کہ یہ بھی ایک بحث ہے نا کہ بھئی ایک عالم پختہ کب ہوتا ہے کہ جب اس کو عربی پر عبور ہو، یہاں پہ اگر عربی پر عبور نہ بھی ہو تب بھی وہ پختہ عالم ہو سکتا ہے. تو آپ اس بحث میں کس طرف کھڑے ہوئے؟ دینی علوم میں مہارت کے لیے عربی بہت لازمی ہے، کلیدی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث ہے نا ہمارا تو بنیادی ماخذ، اور قرآن و حدیث ترجمے سے سمجھنے والی چیز نہیں ہے. جب تک آپ کو وہ عربی ادب پر وہ عبور نہ ہو کہ آپ خود وہ عربی اپنے ذوق کے مطابق سمجھ سکیں، تو ماخذ تک براہ راست رسائی، کیونکہ ترجمے پر اعتبار نہیں کر سکتے. ابن خلدون کے تراجم ہیں تو اس میں بہت اہم جملے اور بہت چیزیں جو ہے وہ حذف ہے، آپ عربی میں کچھ اور دیکھتے ہیں، اردو میں کچھ اور. لیکن یہ تو اتنے بڑے علماء اور مفسرین مترجمین گزرے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے تراجم میں بھی سقم ہے؟ ترجمہ ٹھیک بھی ہو تو ظاہر ہے اصل اور نقل میں فرق تو ہوتا ہے. آپ اگر خود سمجھتے ہیں تو آپ یعنی ایک چیز کو آپ عربی میں اگر پڑھ رہے ہیں اور سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو اس عربی متن میں گنجائش ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی مطلب ہو، تو وہ جو توسع آتا ہے اردو ترجمے نے آپ کو محدود کر دیا کہ بس یہی اس کا مطلب ہے. تو یہ ایک عالم دین میں تو توسع کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ اس کا چونکہ میں اس میں یہاں پر نقطہ ایک اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں بھی ایک فارسی سے ترجمے کرتا ہوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شعر ہے جو اس کا اصل متن ہے نا، وہ توسع والی بات پر ہی آ رہا ہوں کہ اس میں اس چیز کا امکان ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں. اب ترجمے میں یا تو آپ محدود ہو جاتے ہیں کہ اس 2 معنی یا 3 معنی، کچھ میں سے تو 4 معنی نکل رہے ہوتے ہیں، اس میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دیں، یا پھر آپ کو وہ دونوں معنی الگ سے وہ بتانے پڑتے ہیں کہ یہاں پر یہ دونوں معنی موجود ہیں اور وہ دونوں کا احتمال ہے. تو یہ ایک چیز پیش آتی ہے ترجمے میں. اس کو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے اپنی طرف سے نکالا ہے، خاص طور پہ ادبی جو شے پا رہے ہیں ان میں اس چیز کا کافی. تو آپ اس کا مطلب قطعی الدلالہ معنی ہونے میں یقین نہیں رکھتے؟ نہیں، وہ اس میں تو میں رکھتا ہوں، لیکن وہ جو مترجم ہے اس کے مطلب کے قطعی الدلالہ ہونے میں کیونکہ وہ جو مترجم نے بتایا وہی اس کا مطلب ہے، اس پر مجھے اعتبار نہیں ہے.
اچھا ترجمے سے اب آپ کی اس نئی کاوش کی جانب ہم آتے ہیں. فضل اللہ بھائی بہت ذوق رکھتے ہیں فارسی جو کلاسیکی شعراء ہیں, خاص طور پہ سب کے ہندی کے جو شعراء ہیں. سب کے ہندی ایک فارسی شعر کا ایک اسلوب تھا جس کی ہمیں اردو کے اندر مثال مرزا غالب ملتے نہیں. اگر آپ مرزا غالب کے اشعار سے آپ آشنا ہے تو آپ سمجھ جائیں جیسے مرزا غالب کا جو اسلوب ہے اس اسلوب میں جن شعراء نے شعر کہے ہیں ان شعراء کو ہم سب کے ہندی کے شعراء کہہ کر یاد کرتے ہیں. تو فارسی کے 4 ایسے بڑے نام ہیں, بے دل دہلوی اور جن کو بے دل عظیم آبادی بھی کہا جاتا ہے, اور ہمارے مرزا غالب اور غنی کشمیری اور صاحب تبریزی. یہ چاروں اس کے جائنٹ ہیں, بڑے شعراء ہیں. تو فضل اللہ بھائی نے ان کے جو منتخب اشعار ہیں ان کو منظوم ترجمہ کیا ہے ان کا, اور ان کی پھر ان تمام اشعار کی تشریح کی ہے اور اس کو ایک کتاب کی شکل میں ایک اس کی تالیف کی ہے. اور وہ جلد ہی وہ کتاب طباعت کے مراحل سے گزر کے وہ منظر عام تک پہنچے گی. اور اس کا فضل اللہ بھائی اس کتاب کا نام بتائیے کہ وہ کتاب کیا ہے, اور ذرا اس کتاب کے اوپر روشنی ڈالیے کہ اس کتاب کے لکھنے کا اور جمع کرنے کا, تالیف کا آپ کے ذہن میں کیوں خیال آیا. اور پھر اسی کے ساتھ اس پر بھی روشنی ڈالیے کہ جو یہ 4 شعراء جو ہیں جن کے نام اور جن کے اشعار آپ نے منتخب کیے ہیں, ان 4 شعراء میں ایسا کیا ہے جو ہمارے جو اردو کے جو قاری ہیں اس میں ان کے لیے دلچسپی کا کیا سامان ہے, یعنی ہمیں کیوں ان 4 شعراء کو پڑھنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ تو یہ ہے کہ میں خود بہت غیر منظم سا آدمی ہوں, بہت زیادہ تنظیم اور ترتیب میرے افعال میں امور میں نہیں ہے. میں یہ تراجم بھی جب کرتا تھا تو یہ ایک خداداد صلاحیت ہے. جس طرح شاعری موہوبی ہے اسی طرح یہ تراجم کی استعداد بھی موہوب ہے. موہوب کا مطلب خدا کی طرف سے دی گئی, ہاں گاڈ گرانٹیڈ ہے. ہاں تو وہ میں جب شعر پڑھتا ہوں تو اسی کے ساتھ میرے ذہن میں اس کا ترجمہ خود بخود بننا شروع ہو جاتا ہے. اس کا ان کو تجربہ ہے, یہ کوئی شعر پوسٹ کرتے ہیں, ترکی کا بھی میں نے ایک فارسی میں کیا ہے, وہ اردو میں کیا ہے, فارسی کا اردو میں کیا ہے. تو وہ جب میں متن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو وہ لفظیات میرے ذہن میں ایک خاص شکل کے ساتھ وہ اردو کے سانچے میں منظم ہونا. آپ کے دماغ میں گوگل ٹرانسلیٹر لگا ہوا ہے, بن بھی نہیں سکتا. چیٹ جی پی ٹی پہ کرتے ہیں لیکن بہت برا ہوتا ہے. ہاں تو موزون بھی نہیں ہوتا نا, چیٹ جی پی ٹی موزون نہیں کر سکتا, یعنی کہ شعر کو وزن میں نہیں کر سکتا. نثری ترجمہ اس کا کر سکتا ہے لیکن منظوم ترجمہ ایک بہت مشکل کام ہے. شعر کا وزن کے اندر ہی شعر کا ترجمہ کرنا. ہاں بالکل. تو پھر میں اس میں بہت ساری رعایتیں خود میں نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو ترجمہ ہو تو وہ ترجمہ ہو, یہ الگ سے شعر نہ ہو. مطلب اس کی جو لفظیات ہیں, اس کی جو شعر کی فضا ہے وہ وہی ہو جو اصل شعر کی ہے, وہ تبدیل نہ ہو تاکہ بندے کو کچھ اور الگ شعر نہ لگے. تو یہ ایک الگ سے مشکل کام ہے, کیونکہ اس کو نا ملغوبہ بنا کے اپنی طرف سے شعر کرنا تو آسان کام ہوتا ہے, لیکن یہ اپنی بات نہ ڈالیں آپ ترجمے میں, شاعری ایز اٹ از کہتے ہیں معنی ایز سچ کی طرح. اور اس کے الفاظ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے الفاظ ہر لفظ کا ترجمہ آ جائے کم و بیش, اور پورا مفہوم بیان ہو جائے. ہاں پورا. تو وہ یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے, اس کتاب کے بارے میں بتائیں کہ اس کا نام کیا ہے اور کس طرح آپ نے اس کو تالیف کیا, کیا چیزیں آپ کے پیش نظر تھیں؟ 4 عکس اس کا نام ہے, اور یہ نام قبلہ احمد جاوید صاحب نے دیا ہوا ہے. میں نے ان کو کچھ نام بھیجے کہ اس میں سے آپ منتخب کریں, تو استاد جی نے کہا کہ نہیں آپ یہ 4 عکس انہوں نے اپنی طرف سے بھیجا کہ یہ رکھیں. تو میں نے کہا بالکل. 4 شعراء تھوڑا اس کے نام کے وہ یعنی کہ جو ہمارے دیکھنے والے ان کو نام کا تھوڑا سا اس کا وہ, یعنی کہ آپ نے جاوید صاحب کو کچھ نام بھیجے کہ ان میں سے سلیکٹ کر لیں, تو انہوں نے ایک نیا نام بھیج دیا. ہاں 4 عکس جو ہے وہ 4 شعراء ہیں. تو چونکہ وہ 100 اشعار میں نے منتخب کیے ہیں, تو ان 100 اشعار میں ہر شاعر کا ایک عکس جو ہے وہ ایک تصویر, مجموعی تصویر جو ہے وہ
بندے کے یعنی ساتھ. چہار فارسی میں چار کو کہتے ہیں, ہاں چہار عکس یعنی چار عکس, جی جی قصہ چہار درویش ہے نا. ہاں قصہ چہار درویش, تو یہ عکس وہ ریفلیکشن یعنی چار ریفلیکشنز. ہاں اس طرح. جی جی. تو وہ اس لیے ہے کہ میں نے اس میں بھی یہ خیال رکھا ہے اپنی طرف سے منظوم تراجم میں کہ جو اشعار میں نے منتخب کیے ہیں ان میں کوئی شعر جو ہے اس کا مضمون مکرر نہ ہو, تاکہ اس شاعر کی جو شاعری کی زیادہ سے زیادہ جہات وہ قارئین کے سامنے, تو وہ واقعی میں ایک ہر شاعر کی ایک پوری تصویر ہے اجمالی. یہ بہت اہم علمی کام ہے. اچھا چلیں, جس طرح آپ نے سب کے ہندی کا تعارف پیش کیا, وہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یقیناً یہ لرننگ ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ پہ لرننگ کا کچھ سامان ہو. تو یہ جو 4 شعراء ہیں ہمارے سب کے ہندی کے جائنٹس, ان کے بارے میں اگر ہم کوئکلی اپنے ناظرین کو بتا سکیں, دیکھنے والوں کو ان کا تعارف پیش ہو جائے, کیوں پڑھنا چاہیے ہمارے لیے اہم ہے, کیوں ہے. لیکن اصل میں سب کی ہندی میں جو مین چیز ہے وہ اس میں فکر کی آمیزش بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی ایک مضمون سیدھی سادی بات ہے, لیکن اس کو تخیل کے زور پر آپ بہت اونچا کر کے پیش کرتے ہیں, بہت سپیریئر امیجنیشن ہوتی ہے. ہاں تو وہ اس کا خاصہ ہے. پھر اس کی جو لفظیات ہوتی ہیں, ترکیب سازی جو ہے اس کی الگ ہوتی ہے. یعنی پورا سب کی ہندی میں لکھنے والا جو شاعر ہوتا ہے نا, وہ اپنی ایک دنیا بناتا ہے, اپنی ایک یونیورس کائنات, استعارات اور تشبیہات اور ان چیزوں کی مدد سے. تو یہ چاروں شعراء جو ہیں یہ ایک دوسرے کے قریب ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ چاروں میں کچھ الگ خاصیت ہے. اور بے دل کا جو فارسی رنگ ہے وہ ہمیں وہی غالب کے اردو کلام میں نظر آتا ہے, وہ صاحب تبریزی کا تسلسل ہے. اسی طرح غنی کشمیری پہ بھی وہی اثرات ہیں, وہی اسی یہ ہے کہ ان کی صلاحیتوں میں اور اس میں تھوڑا فرق جو ہے وہ میں بتا سکتا ہوں کہ بے دل جو ہے ان کے ہاں مضامین کم ہیں, وہ ایک ہی مضمون کو کئی طرزوں سے پیش کرتے ہیں, اور اس کو سو رنگ سے باندھو, وہی یہی چیز. ہاں, تو یہ بے دل کا کمال ہے. اور اس میں نا وہ ایک فلسفیانہ اسٹائل سے بات پیش کرتے ہیں, یہ بے دل کا خاص انداز ہے. اور صاحب جو ہے اس کو پتہ نہیں کہاں سے اتنے مضامین ملتے, اور جس چیز کو اس نے دیکھا ہے وہ اس کو شیئر کر دیا ہے, اور اس سے کوئی نئی بات نکالی ہے. یہ ایک تمثیل کے طور پہ پیش کرنا, یہ صاحب کا کمال ہے. صاحب جیسا شاعر جو ہے وہ میں نے فارسی میں سب کی ہندی میں اور نہیں دیکھا کوئی کسی بھی زبان میں, بلکہ میں تو خود چونکہ 4 زبانوں سے تو میں وابستہ ہوں, 14 آتی ہیں. ہاں تو یہ بھی کہیں گے کہ نہیں بالکل آپ کی بات سے صاحب تبریزی جو ہے وہ اس کے ہاں جو رنگینی ہے مضامین کی وہ نہیں ہے کہیں بھی. بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی مضامین کی بارش سی کر دی ہے. مضامین سے مراد ہے تھیمز, ٹاپکس زیادہ ہیں, ہاں وہ بہت زیادہ ہیں ان کے ہاں. تو یہ ہے کہ صاحب تبریزی بہت رچ شاعر ہیں مضامین کے اعتبار سے, اور دوسرا ہے کہ اس نے زیادہ تخیل سے کام نہیں لیا ہے. مطلب وہ تخیل پیچیدگی نہیں, تو وہ خیال تو وہ ریئلسٹ ہیں, وہ ہاں ریئلسٹ کہہ سکتے ہیں. روزمرہ کے جو مشاہدے سے چیزیں اس میں ہی ایسا شعری رنگ پیدا کر دیتے ہیں, بالکل روزمرہ کے جو اخلاقیات سے وابستہ کر دیتے ہیں, یا اس کو جو نقطہ ایک نیا نقطہ تلاش کر لیتے ہیں, شعری نقطہ, یا کوئی حسن تعلیم یا کوئی اس میں لے آتے ہیں وہ. ہاں تو صاحب کے ہاں یہ ہے. بے دل جو ہے ہر چیز کو استادی سے شعر کر دیتا ہے. صاحب جو ہے نا وہ بنا بنایا شعر ہوتا ہے, اس طرح ایک ہے. یعنی صاحب جو ہے بے دل سے نسبتاً سادہ ہے, اس کا انداز جو ہے, اسلوب جو ہے. اچھا اس کے ہاں ایک اس کا جو سٹائل ہے متنبی کا جیسا سٹائل ہے کہ ایک مصرے میں وہ دعویٰ کرتا ہے. متنبی عربی کے سب سے مشہور شاعر ہیں, جو ہمارے درس نظامی میں بھی جن کا دیوان
پورا دیوان تدریس کیا جاتا ہے. اور یہ فضل اللہ بھائی جو ہیں یہ آپ متنبی کے دیوان کی تدریس کرتے رہے ہیں جی مدارس میں. تو یہ جو ہے متنبی کا ایک خاص اسلوب ہے کہ وہ ایک مصرے میں دعویٰ کرتا ہے, دوسرے مصرے میں اس کی مثال لاتا ہے, اس کی دلیل یعنی اس کی دلیل دیتا ہے. تو یہ سٹائل جو ہے صاحب تبریزی کا بھی ہے کہ ایک مصرے میں وہ دعویٰ, اور عموماً وہ دعویٰ جو ہے وہ معنوی ہوتا ہے, فکری ہوتا ہے, اور اس کی جو دلیل ہوتی ہے وہ مشاہدے سے ہوتی ہے. کیا بات ہے. اچھا میں وہ والا جو سوال تھا کہ یہ ان شعراء کو کیوں پڑھنا چاہیے, ایک میرے ذہن میں اس کا خود ہی ایک میرے ذہن میں اس کا جواب آ گیا کہ جو ہمارے جو اردو شعری جو روایت ہے وہ بھی براہ راست فارسی سے نکلی ہے. تو اور یہ جتنے بھی جو یہ بڑے شعراء جو ہیں صاحب تبریزی, غنی کاشمیری اور مرزا غالب بطور فارسی شاعر بھی, اور بیدل, یہ چاروں شعراء ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے بڑے بڑے جو کلاسیکی اردو شعراء ہیں سب کو براہ راست متاثر کیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ترجمے کے تحت وہ متاثر ہوئے, براہ راست متاثر ہوئے. جیسے علامہ اقبال ہے, علامہ اقبال ان چاروں شعراء سے براہ راست متاثر ہیں. تو ایک اردو جو ادب, اردو شعر و ادبیات میں جو شخص دلچسپی رکھتا ہے اس کے لیے ان شاعروں کو پڑھنا اس لیے اہم ہے کہ اس سے ہمیں ہمارے اردو ادبیات کی جو سورسز ہیں اس سے ایک بہتر آشنائی پتہ چلتی ہے کہ یہاں سے ہمارے اردو شاعری نے اکتساب فیض کیا ہے ان تمام شعراء کے سورسز سے. تو آپ کیا اس بات سے متفق ہیں؟ دوسرا یہ ہے, ہاں یہ بھی, اور اس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ ترکیب سازی میں مدد ملتی ہے. اردو اگر کوئی شعر کہتا ہے تو فارسی, چونکہ ہماری اردو میں جو ترکیب بنانے کا طریقہ وہ فارسی ہے. ہاں ووکیبلری میں بہتری ملتی ہے. ووکیبلری ترکیب تو پھر یہ نا کہ دو لفظوں کو ملانا, تو اس کے اصول اس کے ذہن میں بن جاتے ہیں, وہ اپنی طرف سے بہت کچھ بنا سکتے ہیں. فارسی شاعروں کو پڑھ کے آپ کی اپنی اردو, اگر آپ شاعر ہیں تو آپ کی اردو شاعری میں بہت مزید بہتری آ جاتی ہے. بہت میں ہے آپ کی جنہوں نے بڑا متاثر کیا آپ کو, کچھ ترکیبیں یا کوئی شعر ایسا آپ کے ذہن میں آیا تو ترکیب تو آئی جائے گی اس میں. ہاں غالب کے ہاں کئی تراکیب ایسی ہیں جو وہیں سے, جیسے آتش زیر پا, تو یہ ترکیب صاحب تبریزی کے ہاں موجود ہے. سیری میں بھی آتش زیر پا, ہاں تو اس طرح کی تراکیب جو ہے, اور یہ ضرب المثل بن گئی اردو میں, دیکھنا آتش زیر پا ہوگا. اچھا یہ کتاب آپ کی کب تک آ جائے گی؟ یعنی یہ اب پبلشر پر ہیں, یعنی آپ اچھا اس کا مسودہ پبلشر کے حوالے کر چکے ہیں, بس یعنی طباعت کے مراحل میں وہی ہے. ہاں ٹھیک صحیح. اچھا اب انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے اور کہا ہے کہ 45 دن تک جا سکتا ہے, یہ نہیں 45 دن کے اندر انشاءاللہ ایک کتاب آ جائے گی. آخر میں ہم چاہیں گے کچھ کلام آپ سے بھی سنیں, کچھ تحت اللفظ میں سنیں, اور آخر میں ایک ترنم میں بھی, کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ سے لحن بہت خوبصورت ہے. ایک سوال ایک بیچ میں رہ گیا, وہ ایک اس کو اس میں کر لیجیے گا. یہ بھی جائے گا. اچھا تو وہ ایک یہ بھی مجھے آپ سے پوچھنا تھا, کیونکہ آپ صرف تدریس کے ساتھ ساتھ آپ یعنی خود بھی آپ طالب علم رہے ہیں, آپ نے بڑا طویل زمانہ یہاں پر دارالعلوم میں گزارا جس میں آپ یعنی کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے, اس کے بعد سے آپ خود مدرس ہیں, ایک دینی مدرسے میں بھی مدرس ہیں, ساتھ ساتھ آپ ایک عصری جو تعلیمی ادارہ ہے کالج میں, وہیں سوابی میں آپ ایک کالج میں بھی مدرس ہیں, یعنی آپ پیرالل 2 دنیاؤں میں تدریس کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کس طرح فرق دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے ایک دینی مدرسے میں آپ کے سامنے ایک اسٹوڈنٹ آ کے زانو تلمس طے کرتا ہے اس میں, اور آپ کے سامنے ایک عصری علوم کا جو کالج کا جو طلبہ ہے, ان دونوں کی نفسیات میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں, اور آپ کو دونوں میں کیا تجربہ کیسا رہا ہے آپ کا تدریس کا؟ میں تو دونوں کو انجوائے کرتا ہوں, مجھے مزہ آتا ہے, یعنی کسی کو کچھ سکھا کے, یا میں خود ان سے بھی سیکھتا رہتا ہوں بہت ساری چیزیں. تو مدرسے کے جو طلبہ ہوتے ہیں, مدرسے کی روایت کی سب سے جو بہترین ایک خوبی ہے وہ ہے تربیت. تو تربیت مدرسے کے طلبہ کی بہت اچھی ہوتی, جو روایتی ہمارا تربیت کا تصور ہے, یعنی استاد کا احترام, اور خود وہ بہت زیادہ سلجھے ہوئے, اور ہر چیز کا خیال رکھنا, بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. جو عصری ادارے ہیں تو ان میں چونکہ تربیت پر آج کل بہت زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا, کیونکہ وہ کورس ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ استاد اس کو ہی ختم کر لے تو بہت ہوتا ہے. تو اس وجہ تعلیم و تربیت میں اب صرف تعلیم ایک رہ گیا ہے, جو ہم تعلیم و تربیت کی اصطلاح استعمال کرتے رہے, اس میں تربیت کا پہلو اضاف ہو گیا. ہاں وہی.
تو عصری اداروں میں اس کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ طلباء کو نا وہ کیونکہ وہ صرف استاد کے ساتھ ان کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ باہر نکلتے ہیں، اور ظاہر مدرسے کے جو طلباء ہوتے ہیں تو وہ تو عموماً اپنے ہی ماحول میں رہتے ہیں، یعنی فراغت کے بعد بھی، لیکن جو عصری تعلیم کے تو وہ تو دنیا کے مختلف شعبوں میں جاتے ہیں، زندگی کے مختلف شعبوں میں، تو ان کے لیے تربیت اور ضروری ہوتی ہے کیونکہ وہ معاشرے کا ایک حصہ بن رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا روایتی جو تربیت کا تصور ہے وہ وہاں سے اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے دوسری جانب مدارس میں تو ایک بڑی کمی ہے کہ ہمارے موجودہ دنیا کے چیلنجز سے نبرد آزما کیسے ہونا ہے، نئے تصورات خیالات کیا ہیں، تو وہ وہاں پر وہ ہمیں کمی نظر آتی ہے۔ ہاں بالکل ہے، وہ اس میں بھی ہے، عصری اداروں میں بھی وہ جدید دنیا کے چیلنجز کے ہمارے پاکستانی طلباء جن اداروں سے میں وابستہ ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ یعنی سروائیو کر سکیں گے اس ماحول میں جو ترقی کا ٹیکنالوجی کا جو ہے ایک وہ بھی بس رٹ رہے ہیں۔ اچھا ہمارا کورس جو ہے اس کے جو بنانے والے ہیں وہ ایسے عجیب و غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سبجیکٹس میں پڑھاتا ہوں ان میں اتنی غلطیاں ہیں، یعنی ایک تو املا کی غلطیاں، اور وہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، مضمون کی غلطیاں ہیں ان میں، معلومات کی غلطیاں ہیں ان میں، تو یہ اگر کورس ہم غلط پڑھا رہے ہیں تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ بالکل، ہمارے ایک پوڈ کاسٹ میں ہمارے ٹیچر نے بتایا کہ بھائی کہ جو انٹر بورڈ کی کتاب ہے ہمارے سندھ بورڈ میں، اس کے اندر عجیب و غریب غلطیاں ہیں، مثلا لکھا ہوتا ہے ٹیکسٹ کے اندر کہ آپ جو ہے ریفر کریں جو گراف نمبر 2A، اور جب نیچے جاتے تو وہ گراف 2A نہیں ہوتا، وہ وہاں پر جو ہے 2C نہیں ہوتا بلکہ اس کی وہ کوڈنگ الگ ہوتی ہے، وہ رومن والا 1 لکھا ہوتا ہے۔ تو اب اس طرح کی غلطیاں جو نہیں بہت شرمناک ہیں، بہت شرمناک ہے۔ آپ کی بات درست ہے کہ جو چیلنجز ہیں وہ دونوں ہی طرف ان کا سامنا ہے، اور بلکہ جو خلیج ہے اس کو کم کرنے چاہیے۔ ہاں وہ بس وہی بات ہم جو شروع میں کرنا چاہ رہے تھے کہ مدارس میں بھی جو ہے نا وہ جدید علوم کو روشناس کرانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس سے یہ کہ ہمارا دینی جو روایتی علم ہے اس کو بھی تو دنیا کے سامنے قابل اعتبار بنا کے پیش کرنا ہے۔ ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ بالکل ایک غیب کا ہماری روایت کا حصہ ہے، اس کو ہمیں آگے بڑھنا۔ یہ تعلیم و تدریس کے سوالات ہمارے لیے اس لیے اہم ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو آف دا اسکول ہے یہ خود ایک تعلیمی تدریسی ادارہ ہے۔ اس میں ابھی الحمدللہ 3000 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں جو بالکل ابتدا سے لے کے میٹرک تک ہمارے اپنی اسکول میں وہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ ان کو ہم جو بالکل ایک معیاری انگریزی میڈیم ایک تعلیم ہے وہ ان کو ہم پرووائڈ کر سکیں۔ اور پھر ایک اب اسلامی اسکول کا بھی ہمارا پروجیکٹ شروع ہوا ہے جس کے اندر وہی جو حفظ کرنے کے لیے اور ناظرہ پڑھنے کے لیے جو بچے آتے ہیں تو اس کو ہم نے اس کے ساتھ جو یہ عصری تعلیم کا جو سسٹم ہے اس کو انٹیگریٹ کر کے ہم نے سسٹم شروع کیا کہ وہ بچے آئیں، جب وہ حفظ اور ناظرہ پڑھ کے جب وہ نکلیں تو ساتھ ساتھ وہ جو اپنی جو عصری علوم کی جو کلاسز ہیں تقریباً وہ 8 کلاس تک وہ بھی پڑھ چکے ہوں، تو وہ ایک اسلامی اسکول کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ باقی ہمارے پاس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جو انٹر تک بچے ہیں وہ طلباء ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر ویکینڈز پہ جو مختلف یہ ہمارے پاس یہ گرافکس ڈیزائننگ اور کمپیوٹر کی جو اسکلز ہیں، انگلش لینگویج آج کل سب سے اہم چیز ہے، اس کے ویکینڈ پہ ہمارے کورسز چل رہے ہیں۔ تو ہمارا جو یہ پورا ادارہ ہے یہ بھی تعلیمی ادارہ ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کے سوالات ہوتے ہیں۔ یہ جو تعلیم کے مسائل ہیں، تدریس کے زبانیں بھی سکھاتے رہے ہیں، تو یہ سب کام ہمارے ساتھ الحمدللہ 3 سالوں سے یہ ادارے اس ادارے میں چل رہے ہیں۔ یہ میری خواہش ہے کہ ایسے ادارے پاکستان میں اگر 20 بھی ہو جائیں تو ہم ایک بہت بڑی کھیپ دے دیں گے اگلی نسل کو، جو یعنی بہت بڑی ضرورت کور کر لے گی۔ اور او ٹی ایس میں اس کا بھی خاص ابھی اہتمام رکھا گیا ہے کہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن وہ تربیت کا پہلو 20 سے غائب ہو گیا، تو وہ ایک جو یہاں پر پروگرام بنایا گیا اس میں اس چیز کو بھی ایک مرکزی حیثیت دی گئی ہے کہ وہ تربیت کا پہلو بھی نظروں سے دور نہ جائے اور وہ بچے جو ہیں ان میں وہ تربیت بھی جاتا ہے۔ اچھا وہ ایک سوال ایک یہ کہ آپ
آپ کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ آپ وہاں پر صوابی میں جس طرح مدرس ہیں, آپ نے وہاں پر ایک مکتبہ بھی کھولا نہیں ہے, کتابوں کی دکان بھی وہاں پر اپنے علاقے میں کھولی ہے. اچھا, اب ہمارا ہم جو شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ہمارا یہ تاثر ہے کہ آپ صوابی میں, اور صوابی میں بھی میرے خیال سے آپ صوابی کے ساتھ جو آپ نے دکان کھولی ہے وہ شہر میں نہیں, کہیں گاؤں میں کھولی ہے, تو وہاں کا یہ ہے کہ شرح خواندگی اتنی زیادہ نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ, یعنی تاثر یہ ہے شرح خواندگی یعنی لٹریسی ریٹ اتنا نہیں ہے, اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں یہ تاثر بنا دیا گیا ہے کہ وہ شاید کتابوں سے دور ہیں, کتابیں پڑھتے نہیں ہیں. تو ایسی جگہ پہ یعنی آپ نے, جیسے یہ وہ والی مثال ہو گئی کہ کوئی ناروے میں اسی کی دکان کھول لے, تو آپ نے ایسی جگہ پہ کتابوں کی دکان کھولی ہے. اندھوں کے شہر میں آئینے بیچنا جس کو کہتے ہیں, تو وہ یہ ہے کہ میرا جو کتب خانہ ہے وہ کتب خانے سے زیادہ, یعنی مکتبہ ہونے سے زیادہ وہ مکتب ہے. وہاں آس پاس مدارس ہیں تو اس کے بچے آتے ہیں سیکھنے, خطاطی سیکھتا ہے, کوئی فارسی سیکھتا ہے, حالانکہ فارسی کورس میں شامل نہیں نا ہمارے, اور عربی سیکھنے آتے ہیں. کچھ بعضوق بچے ہوتے ہیں ایسے, یا اگر میرے پاس تو کوئی خط سیکھنے بھی آتا ہے تو میں اس کو وہ کتابوں پہ لگا دیتا ہوں, اور اس کو پوچھتا رہتا ہوں یہ ناول اور ان چیزوں پہ نا, تاکہ کچھ کتابوں سے مناسبت پیدا ہو. یا اس کو کہتا ہوں یار عربی بھی سیکھ لو, اپنی طرف سے ترغیب دے کر پھر اس کو شروع کرتا ہوں پڑھانا. اچھا, یہ بات آپ کی وہاں جا کے جوڑ رہی ہے, جو اب دارالعلوم میں آپ لائبریری پڑھنے جاتے تھے شوق سے, جی تو آپ نے یہ کیا کہ شوق اپنے گاؤں کے لوگوں میں بیدار کرنا چاہیے. یہ میرا ایک مشن ہے کہ ان چیزوں پر میں کام کرتا ہوں. الحمدللہ میری کتب خانے پر 12 سے 13 لوگ مستقل, 12 سے 13 بچے جو ہے وہ آتے ہیں. اچھا, وہ بھی آپ نے درسگاہ بھی اس کو بنا دیا ہے. وہاں پر کتب خانہ جو میرا مکتب بھی ہے, وہ مکتب ہے میں ہی, کیونکہ میں صبح سے میں مدرسے جاتا ہوں, 2 کلاسیں ہوتی ہیں ادھر میری, پھر کالج جاتا ہوں, کالج کے بعد پھر دوپہر میں کتب خانے پر مغرب تک ہوتا ہوں. تو کیسا رسپانس آتا ہے وہاں پہ جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ بڑا اچھا, بہترین, کیونکہ پڑھانے والے نہیں ہیں. اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جو پڑھا رہا ہے وہ بھی ایک محدود, بس جو اس کے ذمے ہے وہ کر رہا ہے, اور جو اس کے ذمے ہے اس کو بھی نا وہ ایک جو سلیبس ہے اسی کو ختم کرنا اس کا مقصد, وہ اس کو مشن سمجھتا ہے اپنا. تو اگر کچھ اضافی ادھر ادھر کی چیزیں طلبہ اپنی شوق سے بھی پڑھتے ہیں تو اس سے باقاعدہ روکا بھی جاتا ہے. وہاں اب بھی کچھ اس طرح کا ماحول ہے, جیسے اب بھی ہے ایسا کہ بچوں کو روکا جاتا ہے, اور اس طرح. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے ان کو کتابوں کے کام پہ لگاؤں, تو یعنی مطالعے پر جو وہ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اگر ان کی اچھی وہ ہو جائے نا رہنمائی, کہ آپ اس کے ساتھ آپ مثلاً فقہ پڑھ رہے ہیں تو آپ قدوری کے ساتھ ساتھ وہ در المختار بھی اس کا بھی متن پڑھ لیں, کوئی اور بھی نہیں, آپ نے صرف قدوری پڑھنی ہے, صرف کنز الدقائق پڑھنی ہے, جو کتب بینی کا ذوق, ہاں وہی اس کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں. طالب علم کی اس کا ذہنی توسع ہو سکتا ہے, حاصل ہو سکتا ہے اس کو. تو یہ ایک ہے. لیکن ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی سبق ہونا چاہیے کہ اب ہم شہروں کی بات کریں تو یہاں پر کم سے کم اتنے وسائل ہیں کہ لوگ پڑھ سکتے ہیں. لائبریریاں ابھی بھی موجود ہیں جو کہ تقریباً کھنڈرات کی شکل اختیار کر گئی ہیں. آپ کسی لائبریری میں جائیں تو اس طرح سے لوگ ذوق سے اب پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے. دوسری جانب پاکستان میں ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں پہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, بچے پڑھنے کے خواہش میں ہیں, اور آپ جیسے لوگ خدمت میں انجام دے رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہاں پر ابھی بھی ان کے لیے روک ٹوک ہے کہ نہیں کہ تم یہ کیوں پڑھ رہے ہو, ضائع کر رہے ہو. اچھا ویسے اگر چلے میں پوچھ لوں کہ کیا ذہن کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ بچے کتابیں پڑھ لیں گے, ادب پڑھ لیں گے, جدید چیزیں پڑھ لیں گے تو کیا یہ خراب ہو جائیں گے؟ نہیں, ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ نہیں پڑھ سکیں گے, یعنی ایک اضافی بوجھ آ جائے. حالانکہ بوجھ کہاں نا, ایک بچہ ہے 24 گھنٹے وہ مدرسے سامنے آئے گی. میں نے خود یہ ساری چیزیں جو ہے درس نظامی کے ساتھ سیکھی ہیں, اور الحمدللہ درس نظامی میں بھی میرا رزلٹ بہت اچھا آتا تھا. اچھا, ان کے ذہن میں کہ ڈسٹریکشن ہے, جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ تم بہت زیادہ کرکٹ کھیل رہے ہو, تم بہت زیادہ دوستوں میں گھوم رہے ہو, ٹی وی دیکھ رہے ہو, بہت موبائل استعمال کر رہے ہو, تو وہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ جو اپنے کورس اور مدرسے کے سلیبس کے علاوہ چیزیں پڑھیں گے تو یہ بچہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا. ہاں یہ ہے عجیب سی بات ہے. حالانکہ تصور پڑھنے سے تو صلاحیت بڑھتی ہے. میں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک شمع جلائیے,
اور اس سے الحمدللہ بہت سارے. اچھا پھر میری یہ بھی ہے کہ جو بچے میرے پاس آتے ہیں مستقل تو ان کو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کراچی کے یا اچھے شہروں کے مدارس میں بھی بھیج دوں. یعنی آپ ان کی ایک بیس بنا دیتے ہیں تاکہ وہ یہاں کے اپنی تعلیم تو ان کی اردو اچھی کرنے کے لیے, اور کیونکہ وہاں تو اردو کا ماحول نہیں ہے, خط اچھا کر کے نا وہ عربی میں تھوڑی سی وہ ان کا مطالعہ بڑھانے کے لیے ایک اوپینین لیڈر کا کام کر رہے ہیں آپ کہ وہ بچے الحمدللہ. ایک بچہ ادھر ابھی تخصص کر رہا ہے اسلامیہ کلفٹن میں. اسی طرح ایک اور کھیپ 4 بندوں کا تھا, وہ میں نے بھیجا تھا دارالعلوم گاؤں سے, اپنے گاؤں کے مدرسے سے. تو اس طرح میری کوشش. وہاں کچھ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں کچھ مدرسوں کے کہ آپ ہمارے بچوں کو, وہ نا اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ آخر تک پڑھے, تو وہ میں اور آپ کراچی بھجوا دیتے ہیں. ہاں. اچھا فانی بھائی, آپ وہاں پر فضل اللہ فانی بھائی, فانی ان کا تخلص ہے تو اس وجہ میں ان کو فضل اللہ فانی کو بھی کور کہتا ہوں. آپ وہاں پر فارسی بھی پڑھا رہے ہیں اپنے. اچھا ایک سب یہ ہے جس کو میں ہمارے درس نظامی کا ایک عیب شمار کرتا ہوں کہ ہم لوگ عربی پڑھاتے ہیں اور عربی بہت مشکل زبان ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے جو یہ جو پورا 8 سال کا جو درس نظامی کا سسٹم ہے اس میں وہ پورا عربی سالوں سال پڑھا کر کم سے کم طلبہ کو اس حد تک عربی دان بنا دیتے ہیں کہ وہ متن سے براہ راست جو قرآن و سنت کا مطالعہ کر سکے. تو اس کے مقابلے میں فارسی تو بہت ہی زیادہ آسان زبان ہے. فارسی تو آپ 6 مہینے کے اندر پڑھائی جا سکتی ہے, اور ہمارے جو اسلامی علوم جو ہیں ان کی بہت سی جو اہم کتب ہیں وہ فارسی میں, اور ہماری اسلامی جو علمی روایت ہے اس کی ایک شاخ یعنی ہمارے خاص طور پر ہمارے خطے کی تو اس میں ایک عربی ہے اور ایک فارسی ایک اس کی شاخ ہے. تو ہمارے مدارس میں بھی 40-50 سال پہلے تک بہت اچھی فارسی پڑھائی جاتی تھی. جتنے بھی ہمارے پرانے علماء ہیں جو ابھی تک حیات ہیں وہ سب فارسی پڑھے ہوئے ہیں. لیکن ان 20-30 سالوں میں تو ہمارے جتنے مدارس ہیں ان میں ایک یہ تبدیلی آئی, انہوں نے بالکل فارسی کو سرے سے ترک کر دیا. اب شاذ و نادر ہی کوئی ایسے مدارس ہیں جس میں خانہ پوری کے لیے 1 مہینے 2 مہینے فارسی پڑھا دی جاتی ہے. حالانکہ اگر وہ جو بچہ 8 سال اتنی محنت کر کے عربی سیکھ رہا ہے وہی اگر 6 مہینے کوشش کرے تو وہ 6 مہینوں کے اندر تو وہ بالکل اتنی فارسی پڑھا دیں گے کہ وہ تو آسانی سے سارے فارسی متون پڑھ سکتا ہے. تو یہ کیوں اس میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے؟ کیا ایسا کیا ہو گیا کہ وہ فارسی کا ذوق بالکل ختم ہو گیا اور تدریس بالکل ابھی یہ بالکل ابھی حال ریسنٹ 2 دہائیوں کے اندر ہوا, یہ کوئی بہت پرانی بات بھی نہیں ہے. اصل میں درس نظامی کا جو مین کورس ہے نا 8 سال کا, تو اس میں کہیں بھی کوئی فارسی کی کتاب نہیں ہے. حالانکہ پہلے وہ جو فارسی پڑھائی جاتی تھی وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے یعنی درس وہ اس کی کتابوں پہلے تو یہ سسٹم بھی نہیں تھا, وہ ہر فن جدا جدا پڑھا جاتا تھا. تو فارسی کے اساتذہ ہوتے تھے ان کے پاس لوگ جا کے فارسی پڑھتے تھے, یہ ہوتا تھا. تو اب وہ جب سسٹم یہ آ گیا تو اس میں ایک بھی کتاب فارسی میں نہیں ہے. صرف ارشاد الصرف جو ہے ہماری صرف کی کتاب مشہور متن ہے وہ اس میں ہے فارسی میں. تو اب اس کا بھی اردو ترجمہ آ گیا ہے 4-5-6 سال سے, تو اب وہ بھی اردو میں پڑھایا جاتا ہے. تو بس فارسی ہے ہی نہیں تو کہاں سے سیکھیں گے. لیکن اس کی ایک بہت اہم ضرورت ہے. یہ ہمارے بہت ہمارے تو نا یہ جو ہمارا خصوصاً تصوف کا جو لٹریچر ہے جی پورا اسلامی تصوف جو ہے وہ پورا فارسی میں ہے. پھر حنفی فقہ ہے اس کی بہت بڑی کتابیں فارسی کے اندر ہیں. اور پھر اسلام کا جو اسلامی علوم میں ادب بھی ہم اس میں اس کو اسلامی علوم میں شمار کرتا ہوں. جو ہمارے جو پرانے علماء جو گزرے ہیں جیسے رومی کے جو اشعار ہیں مثنوی ہے وہ اسلامی علوم کی روایت سے کوئی جدا چیز تھوڑی ہے. یہ گلستان کہاں ہے جدا. ہمارے علماء پہلے تو مثنوی جو تھی وہ بھی ایک تدریس کا درس کا حصہ ہوتی تھی, لیکن خانقاہوں میں پڑھائی جاتی تھی. وہ خانقاہوں میں جو پیر ہوتے تھے وہ باقاعدہ مثنوی شریف کا درس دیا کرتے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری ہونی چاہیے اور مدارس میں دوبارہ ایک احیا اس کا ہونا چاہیے کم سے کم فارسی. اور فارسی تو آسانی سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو 6 صیغے ہیں. دیکھیں یعنی آپ عربی اور فارسی کا سب سے آسان تقابل اس بات سے کر سکتے ہیں کہ عربی میں 14 صیغے ہیں. واحد مذکر غائب کے لیے الگ ہے, تثنیہ مذکر غائب کے لیے الگ ہے, جمع مذکر غائب کے لیے الگ ہے. پھر واحد مؤنث غائب کے لیے الگ ہے, تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب. ان سب چیزوں کے لیے فارسی میں صرف 2 صیغے ہیں. صحیح. واحد غائب
جمع غائب. نہ مذکر کا فرق ہے, مذکر مؤنث کی جنرل بھی نہیں ہے اس میں, تثنیہ کا بھی نہیں ہے. اور گرامر بھی اس کی پاکستان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان سے وہ قربت رکھتی ہے. ہاں تو بہت, اس وجہ سے وہ اردو سے ہم لوگوں کے لیے بہت آسان ہے میں زبان تو بچوں کو سیرو کے ساتھ ایک اہم سوال ہے کہ چینی لیں گے چائے میں آپ یا بغیر چینی کے پیتے؟ میں چائے تو چینی میٹھی چائے پیتا ہوں اور گرم. نہیں, میں تو پھیکی چائے والا ہوں. پھیکی والے ہم تو میں تو میں بھی پھیکی والا ہوں بھائی. میں تو یہ دعا کرتا ہوں فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا, اور ان کے لیے فارسی میں دو ہیں اس کے کرد اور ہاں کرد, یعنی بس ہمیں ماضی مضارع دو یاد رکھنے, اس سے سب کچھ بن جائے گا. ہاں بالکل صحیح. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا, تو کرد اور کردند ان دو صیغوں سے 6 صیغے. میں بھی فارسی سیکھ رہا ہوں آسان بھائی سے. آپ چلے آخر میں ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, آپ کے کچھ کلام سنیں گے اور پہلے تحت اللفظ میں کچھ سنیں گے, پھر آخر میں ترنم میں بھی. میں اپنی ایک اردو غزل جو ابھی تازہ ہوئی ہے کچھ دن پہلے, وہ تحت میں سناتا ہوں جی, پھر اپنی ایک نعت میں ترنم سے سنا دوں گا. بالکل. یہ صدا رقیب کی ہرزہ سرائی سنتا ہے, صدا رقیب کی ہرزہ سرائی سنتا ہے, جو اپنی بھی نہیں سنتا پرائی سنتا ہے. صدا رقیب کی ہرزہ سرائی سنتا ہے, جو اپنی بھی نہیں سنتا پرائی سنتا ہے, اور ہمارا مسئلہ ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے, مگر کہاں وہ ہماری صفائی سنتا ہے. اور ہے گوش دہر بدآموز فتنہ پردازی, ہے گوش دہر بدآموز فتنہ پردازی, بھلائی چھوڑتا ہے اور برائی سنتا ہے. ہے گوش دہر بدآموز فتنہ پردازی, بھلائی چھوڑتا ہے اور برائی سنتا ہے, اور گھرانہ آج نہیں کل سہی پٹوٹے گا, گھرانہ آج نہیں کل سہی پٹوٹے گا, کہ گھر کا فرد لگائی بجائی سنتا ہے. گھرانہ آج نہیں کل سہی پٹوٹے گا, کہ گھر کا فرد لگائی بجائی سنتا ہے, اور وہ دوست نہیں ہے وہ تیرا دشمن ہے, وہ دوست نہیں ہے وہ تیرا دشمن ہے, جو دوست بزم میں تیری برائی سنتا ہے. واہ. اور وہ میری تلخ نوائی کا ظرف بھی رکھے, وہ میری تلخ نوائی کا ظرف بھی رکھے, جو شوق سے میری مدحت سرائی سنتا ہے. اور کسی سے بھی نہیں کہتا میں حال دل فانی, کسی سے بھی نہیں کہتا میں حال دل فانی, کہ ایک سمیع میری بے صدائی سنتا ہے. کیا بات, کسی سے بھی نہیں سنتا میں حال دل فانی, کہ ایک سمیع میری بے صدائی سنتا ہے. بے صدائی بہت اچھا ہے, بہت اچھا. سمیع اور بے صدائی کا جو ایک ہی اس میں شعر مصرے میں استعمال بہت خوب. اور نعت میں کوئی ترنم سے پڑھ لوں گا. وہ پہاڑ ردیف والی میری ایک نعت ہے جو سنائی بھی تھی. بہت پسند ہے. اصل میں نعتیں میری کافی ہیں, لیکن جو طرز جو ہیں یہ میں طرزیں کم ہیں, تو اس لیے. اب آپ یہ دیکھے گا کہ ردیف کتنی مشکل ہے اس نعت کی. مؤنث سے ہوتے ردیف, ہاں پہاڑ, اور اتنی مشکل ردیف میں آپ نے جس طرح سے مضامین نکالے نا, وہ کیا کہنا ہے. ردیف کا مطلب یہ ہے کہ ہر شعر میں وہی جو پہاڑ وہ بار بار آئے گا. وہ کبھی تو دیکھیں گے شہ امم کے پہاڑ, سبحان اللہ. کبھی تو دیکھیں گے شہ امم کے پہاڑ, بنیں گے رائی جنہیں دیکھتے ہی غم کے پہاڑ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بنیں گے رائی جنہیں دیکھتے ہی غم
کے پہاڑ، رہے پہاڑ کے مانند آپ اپنی جگہ، بہت خوب بہت خوب. رہے پہاڑ کے مانند آپ اپنی جگہ، اگرچہ توڑے گئے آپ پر ستم کے پہاڑ، اگرچہ توڑے گئے آپ پر ستم کے پہاڑ، حصار جسم سے نکلوں تو طیبہ جاؤں، حصار جسم سے نکلوں تو طیبہ جاؤں، ہے میری راہ میں سانسوں کے زیر و بم کے پہاڑ، زبان دیکھیں، ہے میری راہ میں سانسوں کے زیر و بم کے پہاڑ، کیا اچھی تصویر ہے. کے پہاڑ، زبان حال سے کہتا تھا ان کا رخ ہر دم، زبان حال سے کہتا تھا ان کا رخ ہر دم، دکھائے تو میرے جلوے کے آگے جم کے پہاڑ، اچھا استعمال ہے کافی کا. دکھائے تو میرے جلوے کے آگے جم کے پہاڑ، بنیں گے ڈھال خدا کے غضب کے آگے ہمیں، بنیں گے ڈھال خدا کے غضب کے آگے ہمیں، وہ لطف و رحم کے وجود کے کرم کے پہاڑ، وہ لطف و رحم کے وجود کے کرم کے پہاڑ، یہ ان کی نعت ہے فانی، کوئی غزل تو نہیں، یہ ان کی نعت ہے فانی، کوئی غزل تو نہیں، ردیف و قافیہ کیوں ہوں رہے قلم کے پہاڑ، ردیف و قافیہ کیوں ہوں رہے قلم کے پہاڑ، کبھی تو دیکھیں گے شہ امم کے پہاڑ، بنیں گے رائی جنہیں دیکھتے ہی غم کے پہاڑ. بھائی زندہ باد، بھائی زندہ باد. دیکھیں کیسے کیسے معنی میں پہاڑ اس کا استعمال کیا ہے، محاورے دیکھیں، زبان دیکھیں. بھائی ہم تو آپ کو دیکھتے رہ گئے، سنتے رہ گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح مزید لکھتے رہیں آپ، مدد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. اچھا آخر میں جانے سے پہلے چونکہ اب یہ ماہ محرم الحرام کی آمد ہے، تو اگر منقبت کے کچھ آپ شعر سنائیں، یا آپ کو جو شعر بہت کوئی پسند ہو، آپ نے ترجمہ کیا ہو منقبت کا کسی شعر کا. وہ غنی کشمیری کا ایک شعر ہے، اس کا میں نے منظوم ترجمہ بھی کیا ہے کہ کسے بروز جزا سرخ رو توانت شد، کسے بروز جزا سرخ رو توانت شد کہ خاک پائے شہیدان کربلا باشد. سبحان اللہ سبحان اللہ. غنی بروز قیامت وہ سرخ رو ہوگا، غنی بروز قیامت وہ سرخ رو ہوگا جو خاک پائے شہیدان کربلا ہو جائے. سبحان اللہ. اب اس میں لطافت یہ ہے معنی کی کہ اگر کوئی خاک پا ہو جائے گا نا شہیدان کربلا کے، تو سرخ رو میں نا وہ اس کا چہرہ سرخ ہوگا. ویسے تو سرخ رو کا مطلب ہے کامیاب، تو ظاہر ہے شہیدان کربلا کا تو خون بہتا ہے، تو وہ خون ان کے قدموں میں گرتا ہے، وہ جو مٹی ہوتی ہے اس پر لگتا ہے، وہ خاک بھی خون آلود ہے. ہاں تو یہ اس میں معنوی جو لطافت ہے وہ یہ ہے. اچھا میرے استاد عظیم رائی صاحب کا ایک سلام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، تو وہ بھی میں پیش کرتا ہوں کہ اب جون لے کے نکلے ہیں پرچم حسین کا، اب جون لے کے نکلے ہیں پرچم حسین کا، ایک اور جانثار ہوا کم حسین کا، اور ہر صبح بھیگے ہوتے ہیں رخسار کائنات، ہر صبح بھیگے ہوتے ہیں رخسار کائنات، کس انجمن میں ہوتا ہے ماتم حسین کا. ہر صبح بھیگے ہوتے ہیں رخسار کائنات، کس انجمن میں ہوتا ہے ماتم حسین کا. راز و نیاز سجدے آخر میں کیا ہوئے، راز و نیاز سجدے آخر میں کیا ہوئے، کیا جانیے خدا ہی تھا محرم حسین کا. اور سجدے سے صرف سر ہی اٹھا اور ہوا بلند، سجدے سے صرف سر ہی اٹھا اور ہوا بلند، پھر اس کے بعد ذکر ہے پیہم حسین کا. اور لاکھوں کی فوج ہو تو نکلتا ہے ایک حر، لاکھوں کی فوج ہو تو نکلتا ہے ایک حر، ہر شخص کو نصیب کہاں غم حسین کا. اور اصغر کے خشک ہونٹ ہی شاید بتا سکیں، اصغر کے خشک ہونٹ ہی شاید بتا سکیں، تھا کس قدر لعاب دہن نم حسین کا. اور تاحشر یاد رکھیں گے باطل کے پیروکار، تاحشر یاد رکھیں گے باطل کے پیروکار، پیری میں وہ شباب کا عالم حسین کا. اور روزے ازل سے رزم گہے کربلا کے ساتھ، روزے ازل سے رزم گہے کربلا کے ساتھ، تھا منتظر ہلال محرم حسین کا. اور راہی یہ صرف غم نہیں کچھ اور شے بھی ہے، راہی یہ صرف غم نہیں کچھ اور شے بھی ہے، بڑھتا ہے ورنہ رونے سے کیوں غم حسین کا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں ہم حضرات کا، اور جنہوں نے پوڈ کاسٹ دیکھا. بس ہم افتخار عارف کے شعر پہ گفتگو ختم کرتے ہیں کہ حسین تم نہ رہے اور تمہارا گھر نہ رہا، تمہارے بعد مگر ظالموں کا ڈر نہ رہا. واہ واہ.